السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے حضرت والا بہت یاد آئے، تو ان کی کتابیں ہم نکال کے بیٹھتے ہیں اور ان کا جو عاشقانہ ترجمہ دیکھتے ہیں، عشق اور محبت سے لبریز۔ واقعی یہ اللہ والے ہمارے حضرت والا فرماتے تھے، اڑ گئی چڑیا رہ گیا پر، وہ چلے گئے ہم جیسے نالائق رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خوب درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تفسیر تو ترجمہ ان حدیث کی اور قرآن کی آیتوں کی بہت کتابوں میں دیکھی، لیکن ان کا جو انداز تھا اور ان کا جو آہو فگا تھا، ان کا جو رونا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب ان کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ عشق اور محبت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درشی پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں اور ہماری پیاری بہنیں، خواتین، ہماری بچیاں، معراج کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں بہت بڑا آنر دیا، ایک بہت بڑا اکرام پوری امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلایا گیا، اور بلانے کے بعد وہاں کچھ نعمتیں، چیزیں ایسی دی گئیں، پوری امت کے لیے دی گئیں۔ اور سب سے بڑی جو نعمت جو ملی، 3 نعمتیں بلکہ 4 نعمتیں گن لیں۔ پہلی تو یہ کہ ہمیں نماز ملی، دوسری یہ ملی کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، توبہ کا موضوع ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں توبہ ہم کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار معاف کر دیتے ہیں۔ صرف معاف نہیں کرتے، توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں، دوبارہ ہم توبہ کرنے لگتے ہیں۔ جب دوبارہ توبہ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ نے محبوبیت کے دائرے سے ہمیں خروج نہیں کیا ہے،
محبوبیت کے دائرے میں ہمیں رکھا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بچہ گٹر میں گر جائے، ایک بچہ گٹر میں گر گیا، ہمارا حضرت والے کی مثال کتابوں کے اندر ملفوظات میں ہے، تو آپ نے اس کے اوپر دھیان نہ دیا، آپ نے دیکھ لیا بچہ گرا ہوا ہے اور آپ کے اوپر توجہ نہیں کر رہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ اور ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے آپ بہت ہر وقت فکر مند ہوتے ہیں، اور فکر مند کے علاوہ دیکھتے ہیں ذرا سا بھی اس کو تکلیف ہی، آپ فوراً اس کو نکالنے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، ہم اللہ کی رحمت میں نہیں ہیں۔ وہاں بلا کر سرکاری مضمون دیا گیا واف ورنا وقت لنا ورحمنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جج چاہتا ہے کہ معافی دینی ہے تو وکیل سے بلا کر چیمبر میں کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا مضمون لکھ کے مجھے بھیجو معافی نامہ، تو میں معاف کر دوں گا، سزا کم کر دوں گا، معاف بھی کر دوں گا۔ تو جب دینی ہوتی ہے، معاف کرنی ہوتی ہے، تو چیمبر میں بلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی ایک ایک امتی کو معاف کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک امتی سے بہت محبت کرنی ہے، بہت پیار کرنا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، یقین جانیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ اب جب امتی کو معاف کرنا ہے، اس کے لیے وہاں بلا کے سرکاری مضمون دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے میرے سے اس طرح مانگیے اور اس کو پڑھیے، یہ نعمت۔ آج سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذات خود عطا فرمائی، تو اس سے ہمیں بڑی کیا نعمت، کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم یہاں سمجھتے ہیں تھوڑی سی دن کی زندگی ہے، تھوڑا گزارنا ہے، وقت ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا کیسے رہے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، صبر کر لے، اور دین کی اشاعت کے اوپر، دین کے اوپر عمل کرنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو برداشت کر لے۔ تھوڑی سی برداشت کرنے کی بات ہے، تھوڑی سی برداشت کر لے، وقت گزر جائے گا۔ بڑے بزرگوں کو دیکھ لیجئے 60-70 سال، آپ کو کون اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ کون جیا ہے؟ 80 سال 90 سال۔ ہم بہت سب سے بڑی عمر کا میں نے ایک شخص جو دیکھا وہ حضرت حکیم الامت ثانی صاحب سے، ایک ہی شخص میری نگاہ میں تھا کراچی میں، ویسے تو 2 شخص تھے کراچی میں، لوگ کہتے تھے، لیکن میری ایک سے ملاقات تھی، نواب کیسر صاحب سے۔ نواب کیسر صاحب تھے، حضرت حکیم الامت ثانی صاحب کے ہاتھ پہ بیٹھ ہوئے تھے، تو ہم ان کا ہاتھ چومتے تھے، ہم کہتے تھے کہ چلو ہم نے حضرت کا حکیم الامت کا ہاتھ تو نہیں چوما، لیکن جن لوگوں نے ان کا ہاتھ چوما ہے اس کو تو ہم چوم لیں، ہم چومتے تھے۔ 94-95 بہت بڑی ان کو عمر ملی، تو اتنی عمر ملی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہی قریب میں ہمارے پڑوس میں رہتے تھے 2 مکان کے بعد۔ تو جینا، یہاں جانا تو سب نے ہے نا، مرنا تو سب نے ہے، اس میں تو کسی کو 2 رائے ہے ہی نہیں، جانا ہے ڈیڈ اور زمین کے اندر جانا ہے۔ اب جو زمین کے اندر جانا ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو جسم جانا ہے، ایک روح نے جا کر واپس چلے جانا ہے وہاں سے۔ ہم جسم کی تو فکر کرتے ہیں، جو جسم کو مال دینے کے لیے، خوراک دینے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے ہم پوری محنت کرتے ہیں، حالانکہ جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو لفافہ ہے، قبر میں جا کر ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو روح ہے، روح کی طہارت کیا ہے، روح کا وضو کیا ہے؟ عجیب و غریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر وہاں پر سورہ بقرہ کی آیتوں کو دینا، پھر قرآن کریم کے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، 2 دفعہ یحب فرمایا، 2 دفعہ۔ توبہ کرنے والوں کو میں محبوب رکھتا ہوں، ذکر کم کر دیجئے، تھوڑا سا استقامت کے ساتھ، اگر 500 دفعہ پڑھتے 100 دفعہ پڑھ لیجیے، 100 دفعہ پڑھتے 33 دفعہ پڑھ لیجیے، لیکن توبہ اور مانگنا، اللہ سے آنکھ فگا کرنا، اس پہ کمی نہ کیجیے، اب بڑھائیے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کے مہینے کے اندر آپ شروع کریں گے، محنت کریں گے تو شعبان میں پہنچ کر انشاءاللہ اس کے آپ کو اثرات آپ کے نظر آئیں گے روح کے اوپر، اور اثرات جو روح کے اوپر جو نظر آئیں گے تو انشاءاللہ رمضان میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کو رمضان پہ پہنچا دے تو اس کے پھل ہمیں نظر آئیں گے، اور وہ پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ یہ تو اس وقت تو آبیاری کا مہینہ ہے، آبیاری کے اندر، اگر آبیاری کے اندر اس وقت ہم توبہ کو اپنا ہر وقت اس کی فکر نہیں کریں کہ ہم توبہ کیسا کروں، صرف توبہ سے نہیں فرمایا، دیکھیے اللہ سبحانہ نے 2 دفعہ فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والا، اور یحب المتطہرین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں ایک حدیث بیان فرما دی، اللہم، ہم نے دیکھی وضو کرتے ہیں نا، اب یہاں تو وہی توبہ کرنے والا اور طہارت کرنے والوں کو میں محبوب رکھتا ہوں، طہارت کرنے والے، اب 2 کو محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبوب رکھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے کتنا آسان سبجیکٹ ہے نا، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، ہے نا۔ پچھلی دفعہ ہماری جو بات چلی تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب یہ بھی دیکھیے اس کے بعد وہ بھی بہت موضوع تھا، میں امید کے اوپر آپ کو لے جا رہا ہوں۔ ہمارے بہت سارے دوست آتے ہیں، پھر بزی ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں آ سکتے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم خوف کے اندر رہیں، ہم خوف کے اندر نہ رہیں، ہماری جو عمریں ہیں نا اس کے اندر ہمیں امید کے اندر غالب ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہی ہے۔ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں ہر وقت جب بھی دعا کرا کرو نا، یہ کرو، اللہ آپ میرے رب ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، اللہ بندے کو معاف کر دیجئے، اللہ بندے نے حق ادا نہیں کیے، اللہ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں آپ کی رحمت کے علاوہ۔ اس سے جیسے آپ دوست احباب سے بات کرتے ہیں
اپنے خاص دوست سے بات کرتے ہیں. دیکھیے موقع مل جاتا ہے, جس کو فرصت ملے نا یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نصیب دار ہوں. اللہ سے سبحانہ وتعالی سے باتیں کریں, پیار کی باتیں کریں. وہ پیار کرنے والی ہے, انہوں نے ہمیں بنایا, وہ دینے پہ ہی راضی ہوتے ہیں, ہر وقت دینے کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ چاہتے کہ میرا بندہ کسی طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے, ہدایت پہ آ جائے, شیطان جنگل ہے اس سے بچ جائے. شیطان تھا نا بہت مکار تھا, لیکن ہوشیار بہت تھا. بات کیا بنی کہ دیکھیے شیطان کہاں غلطی کر گیا. پہلی تو غلطی اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ تکبر تھا اندر بھرا ہوا, میں کی بھری ہوئی. جب تکبر اور میں بھری ہوئی ہوتی ہے نا تو انسان کے قلب کے اندر ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور نکل جاتا ہے وہاں سے. کیونکہ صرف تکبر بڑائی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, انسان کی نہیں. انسان تو ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے. ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا شخص جس کو خوراک دی جاتی ہے ناف سے خون دیا جاتا ہے, منہ سے نہیں دیا جاتا ہے, اور اس کو پالا کیا بڑا کیا جاتا ہے. مہینے کا ہوتا ہے, 2 مہینے کا, 8 مہینے کا, 9 مہینے کا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کرتے چلو اب تمہاری دنیا میں نکلنے جانے کا وقت ہو گیا ہے نا. تو انسان تو کچھ حیثیت نہیں رکھتا. اس انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بڑی بات کرے یا اس قسم کی تکبر والی یا ایگو والی بات کرے. یہاں پر عبادت تو بہت کی, اتنی عبادت کی, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عبادت کے اوپر مت جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت عبادت سے اعمال سے نہیں ملتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور محبت کا دوستی کا تاج رکھتے تقویٰ سے رکھتے ہیں. تقویٰ کتنا زندگی کے اندر ہے, لیکن تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے اعمال مقصود ہیں. اعمال کے بغیر تقویٰ نہیں آئے گا. جب اعمال دیکھیے ایک آپ کی مزاج دوستاں ہو جاتا ہے. بلڈ کیمسٹری کو چینج کیا کرتا ہے؟ اعمال کرتے ہیں. بلڈ کیمسٹری کے اندر کا مطلب یہ ہوا, ایک بڑی اچھی کسی نے ابھی مجھے وہ میسج بھیجا, کہا کہ گاجر لے لو اور گاجر کے 2 حصے کر لو. ایک گاجر لے لو, لال والا گاجر, اس کے 2 حصے کر لو. آدھے گاجر کو ایسا کرو کہ چینی کی آپ چاشنی بنا کر اور پانی ڈال کر اس کے اندر ڈال دو, اور آدھے گاجر کو آپ ایسا کرو نمک کا بنا کر پیسٹ بنا کر اور اس کے اندر ڈال دو. 1 مہینے کے بعد نکال دو, ایک اچار بن جائے گا, ایک مربع بن جائے گا. گاجر وہی تھا. دیکھیے صحبت, وہ چینی کی صحبت سے مربع بن گیا, وہ نمک کی صحبت سے اچار بن گیا. تو یہ تو صحبت ہے, جیسی ہم جیسے جس کو جہاں جائیں گے, جس کا اختیار کریں گے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہاں ہمیں نعمتیں مل گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب المطہرین کے بعد یہاں قوات ختم نہیں کر دی. دیکھیے تسلسل دیکھیے. ہمارے حضرت والا نے ایک خزائن القرآن کے ساتھ خزائن الحدیث کی بھی ایک کتاب لکھی, ماشاء اللہ. حدیث کی بھی ایک کتاب ان کی ہے, ان کے ملفوظات کی کتاب, بڑی عجیب کتاب. اس کے اندر انہوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے. فرمایا دیکھیے وہاں آپ یہ دیکھیے سلسلہ کیسے چل رہا ہے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال 6ٹھا سال تھا نا نبوت کے بعد, وہاں معراج کے اوپر بلایا گیا. 6ٹھے سال کے بعد ان کو کتنے سال ملے, یعنی آپ سمجھیں کہ 13 سال اور 10 سال 23 سال. وہ 23 سال میں کبھی بھی وہاں شب معراج نہیں ہوئی, معراج کا روزہ نہیں ہوا. ہمیں تو رجب کی پوری اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھے تھے, زیادہ روزے رکھیے 13, 14, 15. اگر نہیں رکھا ہے تو پیر جمعرات کو رکھ لیجئے. ابھی بھی نہیں رکھا ہے پیر جمعرات کو, باقی دن بچے ہوئے 1-2 روزے رکھ لیجئے. 1-2 روزوں کی بھی فضیلت ہے. لیکن یہ نہ جائیے کہ میں 27 کو رکھوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 27 کا روزے کو ان کو پتا چلا, کچھ لوگوں نے شاید رکھنا شروع کیا ہے, مسجد نبی میں آ گئے اور وہ کہتے ہیں ہمارے میمنوں کہتے ہیں چوٹی لے کر, یعنی بیت لے کر, لکڑی کی لے کر آ گئے اور پوچھتے تھے تم نے روزہ تو نہیں رکھا؟ 27 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے, جو حضور نے رکھا وہ ہم نے رکھنا ہے. بولا نہیں رکھا ہے تو بولا میرے سامنے کھانا کھاؤ, پانی پیو. ہمیں رکھنے ہیں روزے, بہت سارے روزے رکھنے ہیں, لیکن کب رکھنے؟ کوشش یہ کرنی کہ لوگ تو ہمارے ساتھی ہیں جو جانتا ہوں جمعرات کو بھی رکھتے ہیں, پیر کو بھی رکھتے ہیں, 13, 14, 15 کو رکھتے ہیں. جس کی استطاعت ہے رکھ لے. میں تو بہت کمزور ہوں, میں نے اپنے لیے سلیکشن کیا کہ استقامت کے ساتھ میں 13, 14, 15 رکھ سکتا ہوں. میں نے اس کو کر لیا. ٹھیک ہے پورے روزے رکھیے 13, 14. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ عمل کرنا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا وہ عمل افضل نہیں ہے. ثواب تو شاید مل بھی جائے, تھوڑا بہت علم کا بھی ثواب مل جائے, لیکن نور نبوت جب آئے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں گے اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل کی جاتی ہے اور اس کو کاپی کر کے اس کا وہ آئیڈیل ہوتا ہے, اس کی نقل کی جاتی ہے, اور نقل جب کرتا ہے اس کی اتباع کی جاتی. کیسے کیا تھا میرے شیخ کیسے پہنتے تھے؟ دیکھیں ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں نا, یا پوائنٹڈ کونے کے اوپر ہے, یا کٹ نہیں ہے. حالانکہ کوئی سنت نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے, آپ کوئی بھی کر سکتا ہے. میں نے کبھی بھی ہمارے حضرت والا کو یہاں کرتے کو یہاں سے کٹ لگا ہوا نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ حضرت والا یہاں کٹ لگا ہوا نہیں ہے. بولا کوئی بات نہیں, آپ پہنتے ٹھیک, ہمیں نہیں کہا کہ آپ اس کو یہ والا کرتا پہنے, ہمیں نہیں کہا. لیکن انہوں نے ایک دفعہ فرما دیا کہ بھائی یہ ہے کہ یہاں سے کراس لگتا ہے, تو نصرانی والے کراس لگاتے ہیں. تو مجھے دل میں بات آئی کہ نہیں, ہمارا یہ مزاج نہیں, ہمارا کلچر یہ نہیں ہے.
تو اس میں آپ کے لیے کوئی ضروری کوئی نہیں. لیکن ہم نے اس دن کے بعد سے ہم نے یہ کٹ لگانا یہاں سے بند کر دیا. اب حضرت والا سے محبت ہی نہ, حضرت والا کی صرف نقل کر رہے تھے, ہم حضرت والا کر رہے تھے کیونکہ دیکھیے مستحب ہے نا, ایک فرض ہے. فرض جو ہے وہ تو آپ کے اوپر ہمیں لازم ہے, لیکن مستحب جو چیزیں ہیں وہ محبت ہے. آپ یہ بتائیے, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, لاہور تو آنا جانا ہوا ہوگا, وہاں ایک جوس والا ہے, حفیظ جوس والا, ہم پہلے پہنچ جاتے تھے, ہر مہینے میں جاتا تھا وصولی کے لیے, ہمارے کپڑا مارکیٹ میں کام تھا, تو ہر 6 تاریخ کو میری وہاں لاہور کے اندر اعظم مارکیٹ میں جانا ہوتا تھا. تو شام ہو جاتی تھی تو کبھی کبھی ہم وہاں اچھرا چلے جاتے تھے, مولانا مودودی صاحب کا جو گھر تھا جہاں تفہیم قرآن لکھی جاتی تھی, وہاں کبھی کبھی بازار میں گھومنے چلے جاتے تھے بس. اور رات کی ہماری کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, تو انارکلی وہ پرانے, اب تو یہ بڑے بڑے مال بن گئے, سب چیز بن گئی نا, پہلے تو انارکلی تھی, انارکلی میں آپ نے چکر لگایا واپس آ گئے. تو وہاں حفیظ جوس والا ہے, ابھی بھی ہے. تو وہ جوس والا جو حفیظ جوس والا ہے انارکلی کے اندر, وہ سنترے لے لو, سنترے لے لو, سنترے لے لو آواز دیتا تھا. اب ہم لوگ وہاں سے ہوٹل میں آتے تھے, اکثر ایسا ہوتا تھا وہاں یہ بڑی ہوٹلیں بھی نہیں تھی, یہ اعظم مارکیٹ کے قریب جو ہوٹلیں تھیں وہاں ہم رکتے تھے پیسے وصول کرنے کے لیے, اعظم آگے چلے جاتے تھے. تو کبھی کبھی ایک کمرے میں ایک بندہ بھی ہوتا تھا, 2 ہوتے تھے, 3 بھی ہوتے تھے. رات کو 12 بجے آ گیا, اس کو کمرہ نہیں ملا ہے. اب کراچی کے تھے, کپڑا مارکیٹ کے تھے, وہ کھٹکھٹ آتا تھا ایک بار بھائی کر کے, تو ہم کہتے تھے آ جاؤ, تو وہ اوپر سے وہ نکالا, گدا نکالا, چادر نکالی, زمین پہ بچھا دیا, سو گئے. وہ حفیظ جوس والا تھا, اس کے پاس سنترے لے لیتے تھے, سنترے لے کر ہم نے رکھا, اس کو کھا لینا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ایک درجن سنترے دے دیجیے, تو 13 سنترے دیتا تھا. تو ہم نے آپ سے 1 درجن مانگے, بولا میرا 1 درجن 13 کا ہوتا ہے, 1 درجن 13 کا ہوتا ہے. اس وقت اس کی کمائی, اس وقت یہ اس کے وہاں جوس والا ابھی بھی موجود ہے, کہتے ہیں 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے روز کی کمائی ہے. اور وہ جوس جو دیتا ہے نا, وہ اتنا بڑا جوس دیتا ہے کہ اتنی کوانٹٹی میں دیتا ہے کہ اگر آپ اس کو جوس پی لو تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں. کلاس میں لڑکا فرسٹ آتا ہے ایسے نہیں آتا, ایکسٹرا ایفرٹ کرتا ہے, لائبریری سے کتابیں لاتا ہے, گھر میں پڑھتا ہے, دن میں کرتا ہے, محنت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عالم بنتے ہیں, مفتی بنتے ہیں, کتنے سال کتنی محنت کرتے ہیں, رات رات تک محنت کرتے ہیں. ہاں, مفتی نعیم صاحب کے والد قاری حلیم صاحب ہمیں حج میں ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم کی جو یہ پڑھنے کی اور یاد کرنے کی نا, میں بالکل میں نے اپنے پریکٹیکل اپنے اوپر کیا ہوا ہے. آپ رات کو مغرب سے لے کر فجر کی اشراق تک کا وقت ہوتا ہے یاد کرنے کا, پڑھنے کا. آپ اس کو پڑھ لیجیے, آپ کو صورت یاد ہو جائے گی. میری 63-64 سال کی عمر میں بھی اگر میری عمر کے بھی ہیں کوئی یاد کرنا چاہے نا دعائیں, تو رات کو یاد کیجیے. آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ قرآن و حدیث کی انمول خزانے کی کتاب پڑھی ہے, خواتین مردوں میں دونوں میں. حضرت والا کی سب سے پہلی ہمیں جب وہ ٹرین کرتے تھے, بعد میں تو وہ کافی ذوق آ گیا تھا, لیکن جب شروع میں جو بھی جاتا تھا نا حضرت والا کے پاس بیعت کرنے کے لیے, تو پہلی وہ کتاب دیتے قرآن حدیث کے انمول خزانے. یہ پہلے چھوٹی سائز میں تھی, ہم نے اس کو تھوڑی بڑی سائز میں کی. پہلے کہتے تھے کہ یہ حدیثیں اور دعائیں یاد کر لو, یہ حدیث سے دعائیں یاد کر لو, ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد ہو جاتا ہے انسان کو. اس میں ایک حدیث ایسی ہے جو میرے اکثر بہنیں یا ہمیں کافی میسیجز کرتے ہیں کہ مالی پریشانی ہے اور غم میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی بچیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آج اگر موضوع ہوا, وقت ہوا, تو یہ بھی سن لیجیے گا کہ طلاق کے سب سے زیادہ طلاق کا مسئلہ ہے گھر کے اندر, خواتین کا, مرد کا, یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. یہ طلاق ہوتی کیوں ہے, طلاق کی وجہ کیا ہے, بیسک وجہ جو میں نے بہت اس کے اوپر تھورولی اسٹڈی کی. طلاق جو ہوتی ہے نا, طلاق یہ ایسے نہیں ہوتی, اتفاق کیا نہیں ہے, اس کی وجہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ ہوں, لیکن یہ آف دا ریکارڈ بات ہے, خصوصی مجلس میں بات کرنے کی بات ہے, لیکن پتہ نہیں وقت ملتا ہے نہیں ملتا ہے. ہم کسی وقت ایک ببل کی طرح ہے, اڑ جائیں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی, میں چاہتا ہوں کہ ہر اس بات میں ایک ڈیلیور کر دیا کروں, تاکہ میرے ریکارڈ میں میرے پاس ہونا رہا ہے اور میں بخیل میں شمار نہ ہوں. تو بخیل کے ساتھ اللہ پاک نہیں ہوتے نا, بخیل کے ساتھ نہیں ہوتے. اور ماشاءاللہ بچوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر, کس کے اوپر ہے, یوٹیوب کے اوپر دے دیا ہے. تو بار بار یہ میرے بتانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بتایا تھا, دوبارہ بتائیے, دوبارہ ہزار 500 میسج آتے, میں جواب سب کو نہیں دے سکتا. تو یوٹیوب کے اوپر ریکارڈ لے لیا ہے, تو بار بار سن لیں, یاد کر لیں. دعائیں جو بات بتائی گئی ہے یہ تھوڑی سی, کیونکہ میں ایک زندگی میں ایک وقت بہت زیادہ عملیات میں نے نکالا ہے. اور ہمارے حضرت والا کا جب شہر ہوا تھا ہمارے حضرت والا کو, تو انہوں نے, مولانا مدد صاحب نے کافی جگہوں پہ کام کیا, محنت کی. پھر حضرت والا کی جو ذمہ داری, اس کے شہر کے لیے توڑنے کے لیے ہمارے یہاں لیمبو کا عمل ہوتا ہے, کاٹ آ جاتا ہے سر کے اوپر, پیشانی سے کاٹ آ جاتا ہے. تو ان کو پھر انہوں نے چاہیے مشورہ ہوا کہ میں وہ عمل کروں گا. میں نے اسے عمل سے اس شہر کو کاٹنے کے لیے مجھے ذمہ داری حضرت والا نے دی تھی. تو پھر 98 کے اندر حضرت والا نے مجھے کہا تھا کہ یہ عملیات کے آپ جو وظائف پڑھتے ہو نا, اس کو بند کر دو.
پھر میں نے آہستہ آہستہ 98 کے بعد اس کو بالکل بند کر دیا. حضرت والا میرے گھر پہ آئے الحمدللہ، بغیر میں نے کہا نہیں تھا، اچانک دروازہ کھولا، دروازے پہ ناشتے تھے، میر صاحب تھے، والا حضرت حکیم اختر صاحب تھے اور افریقہ کے کچھ ساتھی تھے 98 کے اندر. تو گھر پہ آیا، کہا کہ ناشتہ کرنا ہے. او ہو، میں تو باغ میرے حضرت والا آیا کہ کھٹکھٹا کے ناشتہ کرنا ہے. میری تو قسمت کھل گئی. ہم نے فوراً تیاری شروع کی، ناشتہ ان کو زمین پہ بیٹھ کے کروایا. انہوں نے اس وقت مجھے کہا جاتے ہوئے کہ اب آپ عملیات کا کوئی بھی ذکر نہیں کرو گے، جو پڑھو گے جو سنت کے مطابق جو عملیات ہیں آپ نے وہ کرنے ہیں. علاج کے طور پہ جب مجبوری ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. علاج کے طور پہ جب مجبوری ہو جائے، جیسے فرسٹ ایڈ کی جاتی ہے، تو آپ اس کے اوپر کسی کا کر سکتے، کسی کو کام آ سکتے کسی کو. لیکن میں عامل نہیں ہوں، ہمیں عامل نہیں بننا، ہمیں کامل بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ جب راضی ہوگا، جب اللہ کے حبیب کی اتباع ہم کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اتباع کریں گے. تو اس کے اندر ایک پیج نمبر ہماری بہنیں جو خاص کر کے بہت زیادہ فون کرتی ہے، میسج کر لیا کریں تو زیادہ اچھا ہے، تو اٹھانا بھی پڑتا ہے، بات بھی کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ ادائے قرض اور رنج و غم سے نجات دلانے والی دعا ایک چھوٹی سی دعا ہے، ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں نا. اور اس کا تھوڑا سا ترجمہ بھی آپ سن لیجئے گا. چھوٹی سی دعا ہے اور تھوڑا ایک دن کے اندر، میں نے کہا نا مغرب سے لے کے فجر تک کا وقت ہے. سب خواتین کو، سب مردوں کو اگر ٹائم نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں. یہ رات کی عبادت ہے. آپ فجر سے پہلے، فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا یاد کریں، یاد ہو جائے گا، ہے نا. اور یہ پکا ہوگا. لیکن شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. جب یاد کو پڑھے نا، جب بہت پکی کب ہوگی کہ جب آپ ایک آیت آپ نے پڑھ لی، پکی ہو گئی، پھر ایک درود شریف پڑھ لیا، پھر پکی ہو گئی، پھر درود شریف کا معمول اس کے اندر رکھے. اور ہم تو وہاں پر ہمارے حضرت والا نے سکھایا تھا، یا صبح یا قدوس یا غفور یا ودود، جب یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کو بھی ورد کر لیتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں. تو ادائے قرض اور غم سے نجات دلانے والی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ پیج نمبر 13 کے اوپر ہے، دعا ہے. اور یہ قرآن و حدیث کے انمول خزانے کے اندر کتاب ہے. الحمدللہ خواتین مردوں میں دونوں میں پاس ہے. اس کو یاد کر لیجئے، بڑی مجرب دعا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے گھیر لیا ہے غموں نے اور قرضوں نے. ہر آدمی اس وقت یہ شکایت کرتا ہے، ہر آدمی یہ بات کرتا ہے، پیسے والا بھی، غریب بھی، امیر بھی، کام کرنے والا بھی، سب کے ساتھ مسئلے، ہر ایک کے ساتھ، کسی کے کچھ مسئلے، کسی کے کچھ مسئلے. ایک شخص نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، مجھے گھیر لیا ہے غموں نے اور قرضوں نے، یعنی کثرت سے قرض کی وجہ سے ادائیگی کی فکر سے پریشان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتا دوں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تیرے غموں کو دور کر دے اور تیرے قرض کو ادا کر دے. عرض کیا کہ کیوں نہیں، یعنی ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام یوں دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ہم اور حزن کے معنی اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو گلا دے، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو اندر اندر غم ہو، بالکل پگھل جائے اندر نا، بس وہ حزن سے اشد ہے. اور حزن اتنا شدید نہیں ہے. عجز اور کسل کے معنی عبادت پر قدرت نہ ہونا، عبادت پر قدرت نہ ہونا عجز ہے، اور استطاعت کے باوجود عبادت میں سستی اور گرانی ہونا کسل کہلاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز اور کسل دونوں سے پناہ مانگی ہے. راوی کا بیان ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس پر عمل کیا، یعنی صبح شام یہ دعا مانگنی شروع کر دی، بس اللہ نے میرے غم کو دور کر دیا اور میرا قرض ادا کر دیا. ذرا یہ پریکٹیکلی میرے دوست، یہ دعا کا میں نے اپنے اوپر تجربہ کرتا رہا ہوں. جب مجھے پتا چلا ہے کہ اب میں فائنینس میں ٹائٹ ہونے لگا ہوں، مجھے آگے پیچھے لگا ہے، پیسے پڑھتا ہوں اس کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اور کوئی ایسی بات نظر آئی ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے اسباب بنتے تھے جو عقل اور سمجھ سے بھاگ کی باتیں ہیں، جو عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اسباب بنا دیتے ہیں. تو اس کو دعا کو کوشش کریں، سیکھ لیں. 1 2 3 لائن کی ہے. آج سے شروع کریں گے، 2 ورڈ یاد کر لیں گے، روز کے 2 ورڈ، کل 2 ورڈ، کل 4 کی ریپیٹیشن کریں گے، پرسوں 2 کو کر لیں گے تو 6 کی ریپیٹیشن کریں گے. ہاں، اور ایک ہوتی ہے حافظہ، ایک ہوتی ہے وزڈم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ دونوں باتیں تھیں. حافظے کی دعائیں الگ ہیں، وزڈم کوئی چاہتا ہے نا، ویژن جس کو کہتے ہیں، فراست کہتے ہیں، قلب سلیم کہتے ہیں، عقل سلیم کہتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہے. لیکن وزڈم جب آئے گی نا تو استقامت آئے گی، حافظے سے نہیں آئے گی. آج میں وزڈم کی آپ کو بات کرتا ہوں. وزڈم کیسے ہے، فراست کیسے آئے گی؟ وزڈم کہتے ہیں بہت دور تک انسان دیکھ سکے، دور تک سوچ سکے، دور تک فکر کر سکے، اس کی کیا کانسیکوینس ہوں گے اس کے اوپر اس کی نظر ہو.
تو میں ایسی آپ کو صورت بتاتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھے, کالج میں نہیں گئے تھے, اسکول میں نہیں گئے تھے, کوئی انجینئرز بڑے بڑے دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ماحول میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے چاچا جتنے تھے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ان کے دشمن تھے. پھر اتنی وزڈم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی, دنیا میں کسی کے پاس وزڈم نہیں, کسی کے پاس نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں, کالج نہیں, یونیورسٹی نہیں, پڑوس نہیں, ماں نہیں, باپ نہیں, چچا کا بھی انتقال ہو گیا, اب وزڈم کیسی آ رہی ہے؟ یہ وزڈم چاہیے تو اس کا بھی عمل کر لیجئے. لیکن اس عمل کے اندر تھوڑی سی ایک اور بات ہے, ذرا سمجھ لیجیے گا. آپ جب بھی پڑھیں گے اقرأ بسم ربک الذی خلق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھایا گیا تھا, یہ پڑھیے. جب یہ اقرأ پڑھا انہوں نے بسم ربک الذی, اس سورت کو پوری یاد کر لیجئے. لیکن اس کے آخری میں سجدہ ہے, تو ایک دفعہ آپ اگر 10 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھیں گے تو ایک سجدہ کرنا ہے. لیکن بار بار آپ پڑھتے ہیں یا بیچ میں نماز میں پڑھتے ہیں تو 4-5 سجدے ہمارے دن میں ایڈ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. سجدے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم نے ظہر میں, اثر میں پڑھ لیا, عشاء میں کر لیا, مغرب پڑھ لیا, ہم نے سجدہ کر لیا. تو ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا کہ میں اس کی اجازت دیجیے کہ میں اقرأ بسم ربک الذی, میں بھی جزاک اللہ انہوں نے یاد دلایا. تو اقرأ بسم ربک الذی, یہ آپ سورت کو پڑھ لیجئے, یاد کر لیجئے. اس سے آپ کا وزڈم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وزڈم تھا, وہاں جب ان کو جبرائیل امین نے ان کو یہ پڑھایا کہ یہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من خلق, اقرأ وربک العلم بالقلم, اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم. اس کو آپ پوری صورت کو, یہ چھوٹی سی صورت ہے, ایسے ایسے یاد کر لیجئے. تو وزڈم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی دے دیں گے. اور وزڈم ایسی چیز ہے, فراست ایسی چیز ہے, نظر ایسی چیز ہے. ہوشیاری تو بہت لوگوں میں ہوتی ہے معذرت کے ساتھ, قابلیت تو بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے. قابلیت ہونا اور بات ہے, اور ہوشیاری ہونا بہت اور بات ہے, اور تعلیم کا ہونا اور بات ہے. لیکن وزڈم کا ہونا یہ نعمت خدا بندی ہے جو خاص لوگوں کو ملتی ہے, اور بغیر طلب کے نہیں ملتی. اور جس کو طلب ہوگی یاد کر لے گا, پڑھ لے گا. پہلے قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیجیے, پھر یہ یاد ہو جائے گا. پھر جب بھی نفل پڑھے مغرب کی اوابین, تو میں تو 3 کلہ پڑھتے ہیں نا, 3 کلہ, دوسری رکعت میں 3 کلہ, یہ جو بھی پڑھنا ہو پڑھ لیجیے. تو پہلے اقرأ بسم پڑھ لیجیے 2 رکعتوں میں, پھر آپ کلہ پڑھ لیجیے, کبھی کبھی پڑھ لیجیے, کبھی صبح رات کو پڑھ لیجیے. اپنی طرف کل کی طرف جب آپ مراقبہ کریں اس وقت پڑھ کے دیکھ لیجیے. یہ وزڈم ہے نا, یہ عام نہیں ملتی. تعلیم بہت مل جاتی ہے, ہوشیاری بہت بنتی, انٹیلیکچوئل بہت ہو جاتے ہیں لوگ, ہوشیاری. آپ دیکھیں ایک آدمی انٹیلیجنٹ ہے, کامیاب نہیں ہوتے. ایک آدمی پی ایچ ڈی کیا وکال, میرے دوست ہمارے ساتھ, ہم نے تو کیا گریجویشن کیا, گریجویشن بھی کیا, ہم نے تو میٹرک کی تھی الحمدللہ, فرسٹ ڈویژن میں کی تھی. اس کے بعد کام کاج میں لگ گئے تھے, تو وہ پیپر لے کے اردو بازار سے سالو پیپر لے کے پڑھتے تھے, امتحان دے کر آتے تھے. اللہ نے اس میں بھی پاس کرا دیا. پڑھے ہوئے نہیں, لیکن جو ہمارے دوست پڑھے ہوئے تھے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے, میں نے آپ کو پہلے بتایا, نوکری کے لیے جگہ جگہ گھروں کر بھٹکتے تھے, نہیں ملتی تھی. تعلیم کی بات نہیں ہے, یہ ویژن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ویژن دیتے ہیں اور یہ پھر نسلوں میں تبدیل ہوتا ہے, نسلوں میں جاتا ہے. یہ تو انٹیلیکچوئل ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں, قابل ہوتے ہیں, نظر نہیں ہوتی, نظر آگے تک نہیں ہوتی, بہت لمبی تک دور تک نظر نہیں ہوتی, فراست نہیں ہوتی, فراست کر. تو میں آپ کو 1-2 آج علاج بتا دیے. اور طلاق والا جو معاملہ ہے, اگر موقع بنا تو آج بات کریں گے, ورنہ انشاءاللہ اگلی اتوار کو یا جب بھی بات کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو بالکل صحیح ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ طلاق کی وجوہات کیا ہیں, کیوں ہوتی ہے, کیسے روکا جا سکتا ہے, علاج اور تشخیص اور تجویز دونوں بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ. تو 2 باتیں ہو گئی نا. ایک تو آپ کو میں نے وزڈم کے لیے بتایا, اقرأ بسم, آپ اس کو یاد کر لیجئے, پڑھیے. اور آخری میں سجدہ ہے, تو آپ دیکھیں 4-5-6 دفعہ اس کو پڑھ لیں گے تو 4-5 آپ کو سجدے کرنے پڑیں گے. سجدے میں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ نے اپنا یہاں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے نیت کر لی, آپ نے سجدہ کر لی, کھڑے ہو جائیں تو بہتر ہے, افضل ہے, بہتر ہے. ورنہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ سجدے کر لیں تو آپ کو دن کی نمازوں میں 4-5 3-4 سجدے مزید مل گئے, نعمت مل گئی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری الصلاۃ والزکات وما ملکت ایمانکم آپ کو بات کرنی تھی, کیونکہ شاید اگلے اتوار 50-50 چانس ہے میرا شاید دبئی جانا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت کیا کی تھی؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو میری ماں اور عزیز اقارب پوچھتے ابا نے آخری میں کیا کہا تھا, فلانے کا انتقال ہو گیا ہے, آخری میں کیا کہا تھا. 2 باتوں کا بڑا تجسس ہوتا ہے لوگوں کو. ایک کہتے کہ آپ نے چہرہ دیکھا تھا ان کا آخری میں, میں ہاں دیکھا تھا, کیسا تھا, وہ ضروری نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں, یہ تو بیکار تجسس فالتو والی بات ہے. لیکن خاص تعلق ہو تو دل چاہتا ہے کہ کسی کا چہرہ بھی دیکھ لیں ہم نا. لیکن ایک بات ضرور پوچھتے ہیں کہ ابا نے کیا آخری میں کہا تھا,
کیا وصیت کی تھی, بھائی نے کیا وصیت کی تھی, بہن نے کیا وصیت کی تھی, پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی تھی وہ اہم بات ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم بات ہے نا. الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھیے دین کا یہ بالکل کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اگر دین کو بچانا ہے, اللہ سے محبت اور قرب کا تعلق رکھنا ہے, تو تقوی حاصل کرنا ہے, یہ 3 چیزوں کو اپنا لیجیے. الصلاۃ, صلاۃ. دیکھیے صلاۃ وہاں ملی ہوئی ہے ہمیں. میں دیکھیے آج میں سے آپ کو جہاں جوڑنا چاہتا ہوں, 4-5 کلوز ہے, یہ چین ہے, اس کے بغیر ادھورا سبجیکٹ نہیں ہو سکتا. پک اینڈ چوز والا آج کا موضوع نہیں ہے. الصلاۃ والزکاۃ. صلاۃ ہمیں ملی تھی معراج میں. معراج کا تحفہ ہے, معراج کا تحفہ یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھائی تھی, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اسی کے اوپر کہ آپ نماز کے لیے چلیے, نماز سے آپ پاکی ہو گئی, وجلنی, روح کی پاکی اب نماز کے اندر ملے گی, کیونکہ نماز معراج ہے. یہ معراج آپ سر اور ناک زمین کے اوپر لگاتے ہیں, جب زمین کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ آپ کو معراج ہوا, روح کی طہارت ہو گئی. اب روح کی طہارت نماز میں ملتی ہے. نماز دی گئی اوپر, ہمیں بلا کر دیا گیا, بلا کے دی گئی کہ یہ تحفہ لے لیجئے اور آپ اپنا تزکیہ کرتے رہیے. ہم شیطان کی بات کر رہے تھے, اب نماز پہ آتے ہیں. شیطان نے ایک دھوکہ کھایا, ایک تو کبر کی وجہ سے, دوسرا اس نے جب دیکھ لیا 3 چیزیں تھیں, ایک دھوکہ کھایا. نمبر 2 کہ اس نے حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غصے میں تھے اس وقت, بہت غصے میں, جب سجدہ نہیں کیا نا, اللہ کی نافرمانی کر دی. ایک شوہر ہوتا ہے, بیوی نافرمانی کرے, شوہر ناراض ہو جاتا ہے. ایک باس ہوتا ہے, اس کی نافرمانی چاہیے, وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غصے میں تھے, لیکن شیطان کو پتا تھا کہ اللہ کے غضب کے اوپر اللہ کی رحمت غالب ہے, اور اللہ آج بھی مجھے رد نہیں کریں گے. اے اللہ مجھے زندگی قیامت تک دے دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا کہ جاؤ تمہیں قیامت تک زندگی دے دی. لیکن مکار تھا, اس نے فوراً کیا بولا کہ میں رائٹ سے, لیفٹ سے, فرنٹ سے, بیک سے, میں آپ کی جتنے آدم کی اولاد اس کو گمراہ کرتے رہوں گا, اس کو گمراہ کرتا. اور 2 چیزیں وہ بھول گیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں, اوپر اور نیچے سے بھول گیا کہ میں اوپر سے آئیں گے, جو نیچے سے آئیں گے میں اس کو بھی گمراہ کروں گی. یہ نہیں کہا لیفٹ سے, رائٹ سے, فرنٹ سے اور بیک سے میں اس کو گمراہ کروں گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہمیں اس کا علاج دے دیا. شیطان نے یہ کہا نا, تو کہ ہمیں علاج دے دیا. بولا ہر چیز کی دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا انتظامی نظام رکھا ہے اور تکوینی نظام رکھا ہے, ہم لوگ کہیں غیر محفوظ نہیں ہیں. ہمیں عامل کے پاس نہیں جانا, ہمیں کامل کے پاس جانا ہے, ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے, اعمال زندگی کے اندر آ جائے. ہمارے پاس کوئی اور اس کا علاج نہیں کہ اعمال, جس کو اعمال کرنے ہو, محنت کرنی ہو, اس میں لگنا ہو, وہ جوڑنا ہو, اسی کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم نیچے سجدے میں جاؤ, اور نیچے سے, کیونکہ اس نے قسم نہیں کھائی ہے, نیچے سے جاؤ, سجدے میں جاؤ, اللہ سے رو رو کے مانگو. اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے, ہاتھ زمین پہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور ایسے اٹھاؤ, دیکھو جب ہاتھ ایسے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آسمان کی طرف جاتے ہیں, یا اوپر سے جو آتی ہے یا زمین سے آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا, فرمایا, کتابوں کے اندر مشائخ حضرات نے لکھا ہے, اس کا مفہوم یہ کم و بیش اللہ معاف فرمائے, کہ جب ہم دعا کرتے ہیں, مانگتے ہیں اور توبہ کر لی, 100 سال کا گنہگار ہو, 99 قاتل ہو, 2 ارب کا بینکر ہو, بینک لون نہ دے سکتا ہو, ڈیفالٹر ہو گیا, لیکن اللہ سے مانگ لے, رو لے, ہاتھ اٹھا لے, ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. امپلیمنٹیشن آف دا دعا وقت لگتا ہے, جیسا بندہ جس کے لیے بہتر ہے. بچے نے کہا کہ مجھے آپ یہ 6 سال کا والا جو کھلونا ہے, 2 سال کا بچہ ہے, ڈیڈ مجھے یہ کھلونا دلا دیجیے. ہم کہتے ہیں بیٹا دلا دیں گے, ابھی نہیں, تمہاری ایج نہیں ہے, تم زخمی ہو جاؤ گے, نقصان ہو جائے گا, تم کو بعد میں دلائیں گے. وہ روتا بھی ہے تو اس کو اس کے بدلے, اس کی نعمتوں کے بدلے ہم اس کو کچھ اور چیزیں دیتے ہیں. لیکن ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ 6 سال 5 سال کا ہوگا تو وہ ٹوائے اس کو دلا دیں گے. تو ہم تو خالی کے, ہم تو باپ اور ماں ہیں. باپ اور ماں کی محبت تو ایک گناہ ہے, تمام دنیا کی ماں باپ کی محبت ایک گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100 گنا محبت ہے, وہ اتنی محبت کرنے والا ہے. وہ جب بندہ باپ ٹوائے دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نامنظور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل منظور ہی منظور ہے, آپ یقین کے ساتھ. لیکن دیکھیے موسیٰ اور ہارون دعا کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اور موسیٰ اور ہارون, ایک نبی دعا کر رہا ہے, دوسرا نبی آمین کہہ رہا ہے. اسی وقت قبول ہوئی, لیکن وحی نزول ہوئی, کہا کہ تم جلدی مت کرنا, دعاؤں کی قبولیت میں جلدی نہ کرنا. 40 سال کے بعد اس کا امپلیمنٹیشن ہوا. اس کے 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا. 400 سال تک اس کو بیمار نہیں ہوا, سر میں درد بھی نہیں ہوا. جب اللہ تعالیٰ جب کھینچتے ہیں نا رسی کو, بالکل کسی کو فوراً کھینچ لیتے, کسی کو آہستہ آہستہ آزمائشوں میں ڈالتے رہتے, تھوڑا تھوڑا آزمائش میں ڈالتا ہے, کندن بتا رہے, آگے لاتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موضوع دے دیا کہ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا, وہاں دیا. وہاں دینے کے بعد قرآن کریم میں فرما دیا
ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین. اب یہاں بھی بات ختم نہیں ہوگی. جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے نا تو بار بار کہی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ بے وضو کے بعد بھی یہ دعا کر لینا, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی, اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا دیجیے نا, توبہ کرنے والا, اور مطہرین طہارت کرنے والا. طہارت کیا کس کو کہتے ہیں؟ طہارت ایک تو ہوتی ہے جسمانی طہارت. جسمانی طہارت اللہ میرا اختیار تھا, میں نے وضو کر لیا. روح کی طہارت کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ اعمال سے آئے گا. اعمال کون سے؟ جو اعمال کوشش کرتے ہیں, کوشش ہم کر لیں. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں پیش کر سکیں, ایسے نہیں. اخلاص والے اعمال نہیں, دیکھ ٹوٹے پھوٹے. تو اللہ ہمارے حضرت والا نے اس کا حل بتایا. حضرت عثمانی صاحب دامت و برکاتہ نے فرمایا کہ آپ اس کی نا فکر کریں, اعمال کریں. اعمال میں جب یہ کہہ دیا کریں کہ اللہ آپ میرے رب ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں, میں بندہ آپ کی عظمت اور محبت کا حق ادا نہ کر سکا, مجھے اللہ معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے. اور تقویٰ کیا ہے؟ پورے دن میں دیکھیے, میں نے آپ کو پچھلے اتفاق کو یہ بتائی تھی کہ اگر روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میری عظمت اور محبت میں گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو, گناہ نہ کرے, میری عظمت اور میرے خوف سے نہیں. ہمارے حضرت والا ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ خوف سے نہیں, ڈر کی وجہ سے نہیں, جہنم کی وجہ سے نہیں. ابا کو ناراض نہیں کرنا ہے. ابا کو پتہ چل جائے گا تو ابا بہت ہرٹ ہو جائیں گے, اللہ بہت ہرٹ ہو جائے گی. اللہ کہے گا میرا بندہ, میں اللہ کو فیس کیسے کروں گا, میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا. اللہ کی عظمت اور محبت کی وجہ سے آپ کو گناہ کو چھوڑ دے, بد نظری کو چھوڑ دے, اور غیبت کو چھوڑ دے, بدگمانی کو چھوڑ دے, رزق کے حلال کی طرف لگ جائے, محنت کرے, اس کے اوپر کوشش کرے, اور وہ نوکریاں چھوڑ دے جس کے اندر, جیسے بینکنگ کی نوکریاں چھوڑے نہیں, استغفار کرے. بینکنگ کی نوکری کو چھوڑنے کا منع فرماتے ہیں, آپ چھوڑیں نہیں. نہیں حرام ہے, یہ ہے, وہ ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دی, گھر کے اندر فاقے ہو گئے, بیوی نے جاب کرنا شروع کر دی کہ اب گھر کا پورا خرچہ نہیں ہو رہا ہے, باپ وہاں گھر میں بیٹھا ہے, چھوٹی نوکری ڈھونڈ رہا ہے, گھر ادھر ادھر ہو گیا, بچے بھی دین سے چلے گئے. یہ دین سے نہیں جاننا. اب وہ وہاں بینک میں کام کرے گا لیکن خوب استغفار کرے گا, خوب استغفار کرے, اللہ سے روئے گا, مانگے, اللہ انتظام, ایسا انتظام فرما دیں گے, ایسا انتظام فرما دیں گے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا, بیچارہ بھی نہیں تھا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کے اوپر ہم بات دوبارہ شروع کرتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم صاحب تشریف رکھتے ہیں, تھوڑی ان کی بات ہوگی, تھوڑی سی ہم اشعار سنیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں. الصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی حالت ہے, آخری وقت ہے, عمر کو بلا رہے ہیں, علی کو بلا رہے ہیں. دیکھو, نماز پڑھنا, قائم رکھنا, زکوٰۃ جو انہیں دینا, ویلفیئر کے کام کرنا, زکوٰۃ بھی ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, میں کپڑا مارکیٹ میں گریجویشن کرتے گورنمنٹ کامرس سے آیا, تو 3 لوگوں کو وہاں میں نے دیکھا. دوبارہ بات بری بات ہے, دوبارہ کرتا ہوں میں نے جب کپڑا مارکیٹ کے اندر ہول سیل مارکیٹ کی بات کرتا ہوں, ایک چنیوٹی لوگوں کا کاروبار تھا وہاں, ایک میمنوں کا تھا, ایک اردو اسپیکنگ والوں کا تھا. میں نے 1970 کے اندر میں نے جوائن کیا کپڑا مارکیٹ کے اندر. 80s کے اندر میمن وہاں سے صاف ہو گئے تھے, اور چنیوٹی 81 82 کے اندر وہ بھی صاف ہو گئے. اب دہلی والے رہ گئے, اردو اسپیکنگ رہ گئے. میں دہلی والا, چنیوٹی, اس کی میں تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک آپ کو عظیم بات بتاتا ہوں, ذرا غور سے سن لیجیے گا. ہم میمن تھے تو میرے وہاں, میں نے خود یہ سنی ہوئی بات ہے, میں نے دیکھی نہیں, میں پریکٹیکلی اس فیلڈ میں تھا, وہاں میدان میں تھا, کپڑا مارکیٹ کے اندر تھا. ہمارے سیٹھیے پٹیلی, ہم سیٹھی ہوتے ہیں, اس کو سیٹھیا پٹیلیا کہتے ہیں, ہم میمن لوگ کہتے ہیں. تو سیٹھیے جو لوگ ہوتے تھے تو یہ رجب اور شعبان میں تیاری کرتے تھے کہ زکوٰۃ کیسے نہ دی جائے. تو اس وقت وہ ہیرے خرید لیتے تھے, ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں تھی, جتنا ایکسٹرا فائنینس ہوتا ہیرے خرید لیتے تھے تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. اور دہلی والوں کے ساتھ, میرے ساتھ بہت, میرا جو گروپ تھا, کیونکہ ہم 1973 تک بس روڈ پہ رہے, تو اس اردو اسپیکنگ والا ہمارا گروپ تھا. میں اردو, میرے سب دوست وہی تھے وہاں پر, اور تو وہ یہ فکر کرتے تھے, ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے. دیکھو, میں 2.5% زکوٰۃ دوں گا اور تم اوپر کتنا دو گے. وہ کہتا میں 1.5% دوں گا, میں 4 دوں گا, وہ کہتا 4.5 دوں گا, وہ میں کہ 5 دوں گا. سب کے سب صاف ہو گئے. سب میں نے اس کو, میں نے جب کپڑا مارکیٹ 82 کے اندر چھوڑی, میں نے 81 میں چھوڑی, 81 میں جب چھوڑی تو میں نے دیکھا ہم سب کی جھاڑو لگ چکی تھی, اور یہ پوری مارکیٹ کے اندر عروج ان کا تھا, ان کا کام کر رہا تھا. The concept of giving is the concept of taking. آپ جو اللہ کے لیے دیتے ہو, جو ویلفیئر کام کرتے ہو, قرض لے کے دے دو, جو کچھ ہے دے دو, یہ اللہ کے ضائع نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 کا 70 700 گنا 7000 گنا دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات آج آپ کو بتاؤں, میرے مکان بنا رہا تھا, 72 کی بات میں کر رہا ہوں. تو میں نے کہا, ابا سے میں نے ضد کی, میرا جھگڑا ہو گیا. ابا نے کہا کہ آپ یہ دیار کی لکڑی کے دروازے بنا لیجئے. میں نے کہا کہ میں نے تو ٹیک کے بنانے ہیں. تو ٹیک کی لکڑی کے پورے گھر کے دروازے کتنے کے بنتے تھے؟ 10,000 روپے کے. 72. اب 10,000 میرے پاس نہیں تھے, اور تھے تو کہتے تھے وہ دیار کی آپ بنائیے, والد صاحب کہتے تھے پیسے دے دیتے. اب میں نے کہا کرنا کیا, والد صاحب تو چھپ کر کسی کو بتایا نہیں.
ہمارے خالو تھے یہاں بنس روڈ کے اوپر، یہ ہمارے ماشاءاللہ ان کے پوتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہاں ایک دفتر تھا بنس روڈ کے اوپر، ویسٹیج کی کلیکشن ہوتی تھی وہاں سے، ان کے پاس اپلیکیشن لکھوائی، اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے والد کو اور لوگوں کو، دادا کو مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. اور میں بینک میں گیا، قاسم پارا کولٹا مارکیٹ میں تھے، میں نے کہا مجھے 10,000 کی لون دے دیجیے. 10,000 کی لون لی، 2 گارنٹر پر پیسے واپس دے دے کہ یہ ایک دفعہ لون لی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور 10,000 کے جا کے برما ٹیک لے کر آئے. 10,000 سستا کا زمانہ تھا. ہماری یہ حالت تھی، ہم اس طرح تھے، اور یہ لوگ تھے دیتے تھے، جو دیتے تھے وہ لیتے تھے اللہ سے، وہی رہے، ہم سب صاف ہو گئے. تو دینا ہے، دیتے رہنا ہے، ہر انسان کا دینا الگ ہے. ایک ٹیکنالوجی دے، ایک علاج دے، ایک مشورہ دے، ایک وقت دے، اس کی نہ فکر کرے کہ میرے پاس کیا ہے میں دے دوں گا میرا کم ہو جائے گا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں جو کچھ انسان کے پاس ہے. اچھا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک الحمد و 3 کل پڑھ کے تو امت کو تو بخش سکتا ہے، علم تو دیا ہے، اعمال تو دیے، اعمال تو دے دے لوگوں کو، اس میں کسی کا کیا قرض ہوتا ہے؟ اعمال تو لوگوں کو بانٹ دے. دینا ہے، جو دینا ہے وہ لینا ہے، جو دینا ہے وہی ہم سے اللہ نے لینا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا، بڑا آسان کر دیا. تو ایک تو جنت ہے، 2 جنت ملے گی آپ کو. دیکھیے پورے دن کے اندر 4-5 دفعہ دن میں ایسے موقع آ جاتے ہیں، وقت ہوتا ہے، اللہ میں یہ گناہ کر سکتا ہوں، اللہ میں یہ کر سکتا ہوں، نہیں کرتا ہوں. اور یہ آیت بھی یاد کر لیجیے، سورہ رحمان میں ہے. اس سورہ رحمان کی جو آیت ہے عجیب و غریب آیت ہے، اس کی تشریح بھی دیکھ لیجیے. وَلِمَنْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کو 2 جنت دیں گے، اور سب سے جو چھوٹی جنت ہوگی 2 جنت دیں گے نا، اس دنیا سے بڑی جنت ہوگی. تو سب سے چھوٹی اوپر جنت ہوگی نا، یہ دنیا سے بڑی ہوگی، تو 1 نہیں 2 جنت دیں گے. تو میرے دوستو کسی کو ہرٹ نہ کیجیے، ہرٹ کا وقت کرنے کے لیے آیا، کام کر دیجیے، محبت کیجیے. کسی کو یہ نہ دیکھیے کہ یہ ہندو ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے یا کون ہے. آپ خدمت کرتے رہیں، دل دیتے رہیں، محبت کرتے رہیں. ہمارا دین محبت کا دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے یہ محبت والا ہے، محبت سے بٹی ہے، اور ہم نے محبت سے کی تبلیغ کی ہے، محبت سے ہمارا دین پھیلا ہے. ہم نے زیادتی سے نہیں کیے. ہم زیادتی کریں گے تو کبھی دین نہیں آئے گا. ہمیں زیادتی نہیں کرنی، محبت کرنی. اب محبت کی سب سے بڑا ہے ہمارے گھر کے اندر، ہماری یہ تو آپ سوچیں، یہ بیچاری کام والی آتی ہیں کہ کوئی، میں پوچھتا ہوں کہاں سے آئی ہو تو کہتی ہیں وہاں ملیر سے آئی ہیں. کہاں سے آئی ہو؟ لیاری سے آئی ہیں. یہ بھی تو وہی خواتین ہے جو میری بیوی اور میری ماں یا میری بہن یا میری بیوی ہے وہاں پر. یہ بھی وہی خواتین ہے، یہ بھی خواتین ہے. ان کو بھی دل چاہتا ہے نا. یہ کتنی 2 بس بدل کر کے یہاں کی ہوں گی گھر کے اوپر، ہے نا. آپ گھر کے اوپر سب سے پہلے شروع کر سکتے ہیں، اللہ کی محبت میں اس کو ناشتہ کروا دیا پہلے، پھر خود ناشتہ کیا، اس کی فکر کر لی ناشتے کی. آپ نے جب ناشتے کی اس کی فکر کر لی، اسے محبت کر لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ اس کو ڈانٹ سکتے تھے، تم دیر سے آئی ہو، تم فلانا ہے، تو برداشت کر لیجئے، سن لیجئے، تکلیف اٹھا لیجئے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کی محبت میں دل میں نیت کر لیجئے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت ہے، اللہ آپ کی محبت میں میں یہ کر رہا ہوں، اللہ کی محبت. روز 2 جنت لے لیجئے، روز 2 جنت لے لیجئے. اور گناہ جب چھوڑ دیں گے، تقویٰ کریں گے. ہمارا حضرت والا فرماتے تھے اس وقت ولایت لینا بہت آسان ہے. ولایت لینا بہت آسان ہے. گناہ کے تقاضے پیدا ہوں اور تقاضے جاتے ہوں، روڈوں کے اوپر آپ تاریک روڈ پہ چلے گئے، آپ کی آنکھوں کا آپ نے حفاظت کر لیا، آپ دوسری طرف آپ کرسی لگا کر بیٹھ گئے. آپ گناہ کر سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے، آپ نے گناہ نہیں کیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں یہی ولایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ضائع نہیں ہوتا. تو ولایت کہتے تھے ہمارے والا بہت آسان ہے، کیونکہ پہلے اتنی اوریانی نہیں تھی، آج اوریانی زیادہ ہے. اس کو آپ بچنے کی کوشش کریں، بچ جائے آپ کو، تقویٰ آپ کا ہو گیا یہ والا. تو اس وقت یہ اگر انسان تھوڑی سی محنت کر لے، کوشش کر لے، تو مشکل مذہب نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، مزیدار ہے، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے. فل لطف زندگی، ہمارا حضرت والا فرمایا فل لطف زندگی ہو جاتی ہے. حکیم صاحب تھوڑا سا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. اللهم صل على سيدنا محمد. اللہ رب العزت سب سے پہلے دعا کی تعلیم دیتا ہے، اور اس عجیب الفاظ سے سکھا لیتا ہے کہ اپنے مہربانی کے اثرات پہلے ظاہر کر لیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا بی بی
یہ دونوں جنت سے جب زمین پر اتارے گئے تو ایک دوسرے سے دور، ایک تو سرنجیب ہندوستان میں اور ایک شام میں، اور ایک دوسرے کی فکر میں کوئی انسان نہیں تھا، کوئی فرد بشر نہیں تھا، اور ایک دوسرے کے لیے سرگردان گھومتے پھرتے تھے۔ اللہ نے اس کو آخر میں 40 سال کے بعد ایک دعا سکھائی اور دل میں ڈال دیا کہ یہ پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو دیکھو نا، ربنا پہلے کہا، ربنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان نے ربنا کہا تو سمجھ لو کہ وہ قبول ہو گئے۔ ربنا جب کہہ دیا تو وہ مانگنے سے پہلے قبول ہو گئے، اس لیے عرفات کے میدان میں ملاقات ہو گئی۔ یہ مختصر میں بتاتا ہوں۔ تو ہر عمل، تمام اعمال اپنے اپنے جگہ، اپنے اپنے جگہ، اس کا الگ الگ مرتبہ ہے، الگ الگ شان ہے، لیکن دعا جو ہے یہ مغز ہے، مغز دعا مغز ہے تمام عبادت کا۔ وجہ اس کا یہ ہے کہ اس دعا میں عاجزی بنتی، کہ بھیک مانگنے، کہ کسی کے دروازے پہ جا کے بابا پانی لا، پانی دے دو، روٹی دے دو، کچھ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، یہ تو عاجزی ہے، اس میں انتہائی عاجزی ہے۔ الدعاء هو العبادت والعبادت هو التذلل۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ دعا عبادت ہے، عبادت، اور عبادت کس کو کہتا ہے؟ انتہائی عاجزی، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، اس کو کہتا ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت سے کسی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت تصوف کیا شے ہے؟ تو اس نے فرمایا تصوف، آپ تو عالم ہو، میں تو اتنا عالم بھی نہیں ہوں، آپ تصوف نہیں جانتے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، مختصر تعریف، اس نے کہا اپنے آپ کو مٹھانا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کی شے ہے اپنے آپ کو مٹانا، ختم کرنے، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا میں عاجزی ہوتا ہے۔ اور یہ مہینہ رجب کا مہینہ اس مبارک 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ، یہ خصوصاً دعاؤں کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ رات کو پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نماز کے بعد دعا میں مشغول ہوتے تھے، صبح تک مانگتے تھے، روتے تھے، رونا۔ اپنے کیے ہوئے اعمال پر ہم کو رونا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عاجزی، جو اللہ نے سب کچھ ان کو معاف کر دیا تھا، اعلان کیا تھا اللہ نے قرآن کریم میں، لیکن ہم تو ہے گناہگار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا بولنا، سب ہمارے جو ہے نا، اللہ معاف فرما دے، وہ اس میں غلطی اور خطا تو ہے، لیکن یہ اگر مان لے تو اللہ رب العزت ایسے گناہوں کو معاف کرتے جو معافی کا کچھ امید بھی نہیں ہوتی۔ بایزید بستانی رحمہ اللہ یہ دفعہ حج پہ گیا اور حج میں طواف کر رہا تھا، تو آگے سے ایک آدمی ہے، اس جب کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک، تو پیچھے سے آواز آتے لا لبیک ولا صادق، تمہارا لبیک مجھے قبول نہیں ہے، تمہارا لبیک مجھے قبول نہیں ہے۔ آگے 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 وہ فرمایا، ابا یزید بستانی حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ یہ آواز آپ کو ہوتا ہے یا مجھے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے ہوتا ہے، 12 سال سے میں حج کے لیے آتا ہوں، لیکن پیچھے سے مجھے کیا یہی آواز آتا ہے۔ تو یزید بستانی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ سے کون سا قصور ہو گیا، گناہ کیا کیا؟ اس نے کہا بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا بتاؤ ضرور۔ اس نے کہا بتا نہیں سکتا، ایسا گناہ میں نے کیا، میں نے اپنے والد شراب کے نشے میں تھا، میں نے والد سے رمضان المبارک میں کھانا روٹی مانگا، اس نے کہا نہیں، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس میں میں روٹی نہیں دے سکتی، اور میں نے اس اٹھا کر کے تنور میں ڈال دیا۔
اور اب 12 سال سے روتا رہتا ہوں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا تو پھر نہیں آنا نا، یہ اس نے کہا تمہارا مغفرت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تم نے اپنے والدہ کی، حقیقت تو یہ ہے، شریعت کا ظاہری تو یہ ہے۔ اس نے کہا تو پھر بایزید مجھے ایک کوئی اور جگہ بتاؤں کہ وہاں جا کر کے اس سے مانگو اور مجھے معاف کر دو۔ ایک لفظ اس کی زبان سے نکلا، اللہ نے سب معاف کر دیا، ایک لفظ۔ تو یہ بات ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور ہر عمل۔ ایک بات یہ ہے کہ زبان پر ذکر کی عادت ڈالو، جب عادت آ جائے نا تو پھر آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوگا اور ذکر جاری ہوگا۔ اور آخر اور خاص کر کلمے کا ذکر تو ہر وقت زبان پر دہرانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، تو یہ عادت بن جائے گی۔ جب عادت بن جائے گی تو آخر وقت میں اگر سانس نکلتے تو اس وقت بھی عادت یہ زبان پہ لا الہ الا اللہ آئے گا، اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے آخر بات یہ زبان سے نکلے کہ لا الہ، یہ عادت ہے۔ اور ہر چیز، ہر ایک کام کرنے کا جو بھی ارادہ ہو، یا کسی کے ساتھ وعدہ یا کسی کے ساتھ، تو اس میں انشاءاللہ کا لفظ ضروری ہے۔ یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ضروری ہے، یہ ضرور کہنا چاہیے کہ میں کل آؤں گا، کل کروں گا، کل یہ ہوگا، یہ بیاہ بھی آتا ہوں، بیاہ تو انشاءاللہ آؤں گا، انشاءاللہ یہ کروں گا، انشاءاللہ یہ پیوں گا، انشاءاللہ یہ ضروری۔ وہ اگر اس میں کوتاہی آ گئے تو انشاءاللہ کی وجہ سے آپ کی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا تو مواخذہ ہو جائے گی آپ۔ اور لیکن یہ انشاءاللہ اس وقت معتبر ہے، اس وقت آپ کے دل میں یہ ہو کہ کل میں یہ قرضہ دوں گا، اور آپ کا ارادہ ہو کہ دوں گا، لیکن اور انشاءاللہ کا، اور اگر آپ یہ جان چھڑانے کے لیے انشاءاللہ کا کہتے ہو نا کہ ارادہ نہیں ہے کہ کل دے دوں گا یا مہینے بعد دے دوں گا یا مہینے یا آؤں گا یا نہیں آؤں گا، یہ آپ کے ارادے میں نہیں ہے، نیت میں نہیں ہے، صرف جان چھڑانے کے لیے انشاءاللہ، پھر وہ انشاءاللہ معتبر نہیں ہے۔ یاد رکھو، قصد ہو، ارادہ ہو، نیت ہو، تو اس وقت پھر آپ کا انشاءاللہ معتبر ہوگا۔ اگر نہیں آئے اتفاقی طور پر بیمار ہو سکتا ہے، کوئی اور عذر یا کوئی اور، تو یہ اللہ معاف کر دے گا، درگزر فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھو، انشاءاللہ ہر چیز میں، ہر چیز میں عمل بہت ضروری ہے، اور خاص کر یہ 3 مہینے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا تھا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے۔ انسان پوری زندگی محنت کرتا ہے، اور اس کا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے نا کہ میں اس طرح کروں تو اس طرح میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہم سب کا ٹارگیٹ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری والدہ ایک الفاظ استعمال کرتی ہے کہ مجھے کہتا ہے میرے لیے بیٹا دعا کرنا سلامتی ایمان کے ساتھ میں قبر میں پہنچ جاؤں۔ شی از 85 ایئرس، 85 سال کی عمر ہے۔ سلامتی ایمان کے ساتھ قبر میں پہنچ جاؤں۔ سلامتی ایمان کے ساتھ قبر میں ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو سلامتی ایمان کے ساتھ قبر میں پہنچ گئے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہمیشہ غمزدہ رہتے تھے، خوش نہیں ہوتے تھے، غمزدہ مغموم رہتے تھے۔ ہمارے حضرت والا نے الفاظ استعمال کیا کہ مغموم رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے، لیکن لوگوں سے ملتے تھے مسکراہٹ سے ملتے تھے، مسکراہٹ سے ملتے تھے، ٹھیک ہے، تو مسکرا کے ملتے تھے۔ تو خاتمے کے لیے حکیم الامت اشرفان، میں نے یہ ایک میسج میں روزانہ، وہ پہلے ایک گروپ بنایا تھا میسج کا، اس کو ہٹا دیا کیونکہ ہر ایک اس گروپ کے اندر آ جاتا تھا، تو کبھی کبھی کام کے آتے تھے، کبھی نہیں کام کے آتے، اس کے بجائے میں ایک میسج ڈیلی بھیجتا ہوں، 50-60 میسیجز میں چیک کر کے جو مجھے دل کے اوپر لگتا ہے وہ پھر ایک میسج بھیج دیتا ہوں۔ یہ میسج میں نے بھیجا ہے۔ حکیم الامت تشریف ثانی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ خاتمہ ایمان کے لیے کوئی سہل طریقہ ہے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فجر کی نماز 2 سنت جو ہم پڑھتے ہیں وہ گھر میں پڑھ کے مسجد میں جائیں، 2 سنت ہمیں گھر میں پڑھنی چاہیے، 2 سنت گھر میں پڑھ کے جائیں تو 3 اس کی فضیلت ہے، 3 فضیلت انہوں نے فرمائی حکیم الامت تشریف ثانی صاحب نے۔ پہلی یہ بتائی کہ گھر کے اندر آپس میں آہستہ آہستہ محبتیں ہو جائیں گی، عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، دیوار و دیوار سے محبت ہو جائے گی، محبت کی فضا ہو جائے گی اگر سنت گھر پہ ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔
اگر باہر ملکوں کے اندر ہے، دور دراز ہیں، مسجدیں نہیں ہیں، تو سنت بھی گھر میں پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے، لیکن وہاں تھوڑا سا سنت فرض پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ جائیں اور عشاء کی نماز پڑھ لیں. یہاں مسجد کے اندر رک کے پڑھ سکتے ہیں، کوشش کر لیں جتنے دن ہو جائے، سب مہینے میں 10 دن ہو جائے، 20 دن ہو جائے، 15 دن ہو جائے، مہینہ دن ہو جائے. دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ رزق کی فراوانی. تیسرا فرمایا اس کی نعمت کا جو فضائل کے اندر بتائے گا وہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا. جو سنت 2 رکعت گھر پہ پڑھ کے جائے گا، تو ہم پر نماز تو پڑھتے ہی ہیں، تو 2 سنت جو ہمیں پڑھ کے جانا ہے، گھر سے پڑھ کے جانا ہے، گھر کو بھی ہمیں ویران نہیں کرنا ہے. تھوڑے سے اعمال کے اوپر محنت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر متوجہ ہوتی ہے. ہم سب تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، سب مصروف ہیں. اس مصروفیت سے ہمیں ٹائم نکالنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب فضل ہوتا ہے، ہم فضل میں آتے ہیں تو فضل والا اعمال ہوتے ہیں. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. اور ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے خواجہ صاحب، دنیا کی جیسے تجارت ہوتی ہے، بڑی بڑی تجارت کرتے ہیں، یہ بھی تجارت کرتے تھے. ایک مجذوب شخص اندر آیا ان کے پاس اور فرمانے لگا کہ یہ کیا دام ہے، اس کا کیا دام ہے، اس کا کیا دام ہے. دام پوچھتا رہا، 2-3-4 چیزوں کے دام پوچھے. تو اس نے کہا کہ تمہیں کام سے کام بتاؤ، تمہیں کیا کام کے لیے آئے، کیا مقصد ہے. تو اس نے کہا کہ میں اتنی بڑی دکان، اتنا بڑا کاروبار دیکھ رہا ہوں، تو مجھے یہ فکر ہو رہی ہے کہ تمہاری روح کیسے نکلے گی. اب وہ ایک سیٹھی، ایک پٹیلی کو آدمی کہتے تاجر اتنا بڑا ہے کہ تمہاری روح کیسے نکلے گی، تو جھٹکا تو آتا ہے نا انسان کو. تو اس نے کہا فوراً اس کو کہہ دیا کہ جا اپنا راستہ لے. میری روح نکلے گی تو میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن تیری روح نکلے گی تجھے کیا پتا، تجھے پتا ہے تیری کیسے روح نکلے گی. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کیسے روح نکلے گی. وہ وہاں لیٹ گیا زمین کے اوپر، اپنے منہ کے اوپر کہیں لکھا ہے رومال ڈالا، کہیں لکھا ہے رومال نہیں ڈالا، اور اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی. یہ خواجہ صاحب جو تھے فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنے بڑے مشائخ اور بزرگوں کے اندر شمار ہوتا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ اس کے بعد ایک وقت آ گیا، اس کا جھٹکا ان کو لگا کہ یہ شخص ہے کلمہ پڑھتا ہے اور یہاں دنیا سے چلا گیا، اور یہ صحیح کہتا تھا تمہاری روح کیسے نکلی، ہم دنیا میں ایسے غرق اور پھنس گئے. اور اس غرق اور پھنسنے سے میں نہیں کہوں گا کہ آپ نکل جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا میں رہیں. اگر دنیا میں رہنا نہ ہوتا تو حکیم الامت نے مناجات مقبول کی شروع کی پہلی صورت ربنا آتنا فی الدنیا. دنیا کا رہا ہے. دنیا کیا ہے؟ جو اللہ سے غافل نہ کر دے وہ دنیا ہے. اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ سے غافل کر دے. ہماری نماز چلی جانی لگ جائے، ہمارے معمولات ختم ہو جائیں، ہماری یہ سب استقامت ختم ہو جائے، تو وہ دنیا ہے. ماں سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، کاروبار رزق کے حلال کمانا، یہ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا میں لگا ہوا رہنا ہے. ایک عجیب موضوع اس کے اوپر آیا میرے پاس، تو میں نے کہا کہ میں اسی سے پڑھ کے سناؤں گا. ارشاد فرمایا کہ زاہد خشک کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں رکھتے. وہی فراست والی بات، دین کی سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت نہیں سیکھتے، اس لیے عبادت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے باوجود عبادت کے اس کے برکات سے محروم رہتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ زاہدان خشک باوجود کثرت عبادت کے 1 مہینے میں 1 دن کا راستہ طے کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا، بڑا اہم موضوع ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ زاہدان خشک باوجود کثرت عبادت کے 1 مہینے میں 1 دن کا راستہ طے کرتے ہیں، اور عارفین اور عاشقین ہر سانس میں عرش اعظم تک پہنچ جاتے ہیں بوجہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کی سمجھ کے اور گناہوں سے بچنے کے، اپنے دل کا خون کرنے کی برکت سے. اس لیے کہتا ہوں کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت سیکھ لو تو تمہارا 1 سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ہو جائے گا، تمہاری 2 رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہو جائیں گی، 1 عمرہ 1,00,000 عمروں کے برابر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جب اللہ کی محبت کا درد ملتا ہے تو کعبہ کچھ اور نظر آتا ہے. جب اللہ کی محبت کا درد ملتا ہے تو کعبہ کچھ اور نظر آتا ہے. ورنہ جب گھر والے ہی کو نہیں جانتے، اللہ کیا فرما دیا، جب گھر والے ہی کو نہیں جانتے تو گھر سے کیا ملے گا. ہماری اکثر یہی عادت ہے، ہم تو اللہ کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اپنا تعلق قائم نہیں کیا ہے، تو ہمیں وہاں کیا ملے گا. اللہ گھر والے، جب اللہ کی محبت کا درد ملتا ہے تو کعبہ کچھ اور نظر آتا ہے. ورنہ جب گھر والے سے ہی کو نہیں جانتے تو گھر سے کیا ملے گا. گھر میں جا کر لوگ بد نظری کرتے ہیں،
کوئی لڑکی کو دیکھ رہا ہے، کوئی لڑکے کو دیکھ رہا ہے، کوئی فریج کو دیکھ رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، آج میں نے فلانا فریج خریدا ہے، فلانی یہ شاپنگ کی ہے۔ غیر اللہ کی گفتگو بیت اللہ میں ہو رہی ہے، کیونکہ اپنے ملکوں میں غیر اللہ سے قلب کو خالی نہیں کیا، دل کی آنکھوں کا آپریشن نہیں کروایا، تو کعبہ میں بھی ان کو اللہ نہیں ملتا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا جو نفلی حج کرنے جا رہا تھا کہ فرض حج ادا کر لیا، اب نفل کے لیے جا رہے ہو، پہلے اللہ کی محبت حاصل کر لو، کعبہ والے سے جان پہچان کرو، پھر کعبہ تمہیں کعبہ نظر آئے گا۔ کعبہ والے سے جان پہچان کرو، پھر کعبہ میں تمہیں کعبہ والا نظر آئے گا۔ اور ایک شعر پڑھ دیا حکیم الامت کے واعظ میں، یہ شعر ہے اس کے اس اللہ کے ولی نے یہ کہا تھا کہ اے لوگو، میں بس 3 لائن کے بعد ختم کرتا ہوں، یہ سن لیجئے گا، یہ نقطے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اے لوگو، کہاں نفل حج کے لیے چلے جا رہے ہو؟ معشوق یعنی اللہ تو ہمارے پاس ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، کعبہ سے تمہیں اللہ نہیں ملے گا، اللہ والے سے ملے گا۔ پہلے مجھ سے اللہ کو حاصل کر لو، اللہ کی محبت سیکھ لو، پھر نفلی حج یا عمرے کے لیے جاؤ تو تمہیں کعبہ کا مزہ آئے گا، پھر تمہیں کعبہ میں اللہ کی تجلیات نظر آئے گی۔ اللہ، بہت سارے مرید ایسے ہیں جا کر پیر سے بیعت ہو گئے، لیکن اس کی صحبت میں نہ رہے تو مردہ ہی مردہ رہے، نسبت عطا نہ ہوئی۔ یہ حکیم الامت کی بات پیش کر رہا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انڈا 21 دن تسلسل کے ساتھ مرغی کے پروں میں رہے تو بچہ ہوتا ہے، وہ چھلکے خود توڑ دے گا۔ 19 دن کے بعد آپ اس شیخ کے احسان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مرغی کے صحابہ ذرا میرا چھلکا توڑ دو، میں اندر سے باہر آنا چاہتا ہوں۔ وہ خود چونچ مارے گا اور بزان حال یہ شیر پڑتا نکل آئے گا۔ اللہ والوں سے تعلق جو ہوتا ہے انسان کا، دل کے اندر پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، نظر آ جاتا ہے۔ آپ کہیں دعوت میں جائیں، دوستوں میں ملیں، دوستوں میں بیٹھیں، کس سے کس کا تعلق ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت دی ہوتی ہے تو تاجر بھی ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی تجارت بھی کرتا ہے، لیکن اندر میں درد دل ہوتا ہے۔ درد ایک ہوتا ہے دل کے اندر سختی ہوتی ہے، ایک دل کے اندر سختی نظر آتی ہے، ایک کے دل کے اندر یہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے۔ اللہ یہ ہمارے فراست ہم سے نہ چھینے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 چیزیں ہیں ایک لیول پہ نہیں رہتی، ایمان اور عقل۔ عقل کم بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کپڑا مارکیٹ کا حوالہ دیا، میں نے اسی کپڑا مارکیٹ چھوڑنے سے پہلے میں نے دیکھا، جس کے پاس میں جاتا تھا بہت بڑے اس وقت وہاں کے تاجر تھے، کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، 2 مہینے تک ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے آخری وقت میں دیکھا لوگ اس سے ملنا نہیں پسند کرتے تھے، وہ بلکہ مارکیٹ آنا چھوڑ دیا تھا، کہیں اور جانے لگے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کی فراست نہ چھینے، یہ فراست ہے۔ ایمان اور عقل بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ اب عقل بڑھے گی کب؟ جب قلب کا ایکس رے کرتی ہے، جیسے MRI کرتی ہے نا، دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں اس کو ایکس رے کرتے ہیں نا، وہ قلب کو ایکس رے کرتی ہے۔ اگر قلب کے اندر غیر اللہ بھرا ہوا ہے، دیکھیے نا، ایک چھوٹی سی تجوری ہے، اس میں ایمان ہے تو آپ کی حفاظت کرتے ہیں نا، اور ایک بڑی تجوری ہے، اس کے اندر آپ کے پیمپرز اور سب گدے پڑے ہوئے ہیں تو کوئی اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ جب آپ کو پہلے ہمیں احساس ہو جائے اندر میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ایک نعمت خداوندی دی ہے یا ایمان کی تجلیات ہمارے قلب کے اندر ہے، اب جب ہمیں اس کا احساس ہو جائے گا کہ یہ کوہ نور کا ہیرا خالق کے کوہ نور ہمارے قلب کے اندر ہے، اب اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم اعمال کریں گے۔ یہ اعمال اس کے لیے ضرورت ہے۔ اعمال مقصود جنت میں نہیں لے جائیں گے، اعمال تقویٰ زندگی کے اندر لے آئیں گے۔ یہ تقویٰ سے فیصلہ ہوگا کہ تقویٰ ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے ہم کیسے اعمال کرتے ہیں، ہم کیسے رہتے ہیں، یا ایسے رہ کے ویسے رہے، یا تھوڑی سی قربانی دے دیں، تھوڑی سی زندگی گزار لیں۔ انشاءاللہ دیکھیے ہم سب خطاوار ہیں، اور جو تقویٰ نہیں ہوا ہے اس سے اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ ہمیں تو سرکاری مضمون ملا ہوا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ملا ہوا ہے، وقف وربنا سیدھے میں جا کر ہاتھ اٹھا کر زمین کے اوپر پھر بیٹھے، پھر زمین کے اوپر۔ فجر میں ابھی تو رمضان انشاءاللہ قریب آ جائے گی، سب سحری کے لیے اٹھیں گے، اذان سے پہلے اس تھوڑی سی دیر 5 منٹ مانگ لیں گے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت اور پیار ہوتا ہے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت کو بھی نہیں دیکھی، پھر بھی وہ اتنا رو رہا ہے، اتنا مانگ رہا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ معافی کے مہینے ہیں، معافی کا ٹائم ہے، اللہ سے رو رو کے مانگیے، توبہ استغفار کیجیے۔ بیٹا پڑھیے۔ اس وقت جو حالات ہیں نا، اس کے اندر دیکھ لیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، اور اس وقت عبداللہ بن عمر حیات تھے۔ عبداللہ بن عمر کون تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے لیے عبد الرحمن بن عوف نے عبداللہ بن عمر کا نام سجیسٹ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ منع کر دیا تھا، نہیں میرے بیٹے کو میں نہیں بناؤں گا امیر المومنین، یہ بیٹوں کا سلسلہ ہے، بیٹا ہمارے ساتھ تعلق اس کا ہے جو تقویٰ ہو، اللہ کے لیے محبت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے تعلق اللہ نے منع کر دیا، یہ میرا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔
جو اللہ سے تعلق والے ہیں اس سے ہمارا تعلق ہے. عبداللہ بن عمر نے اس وقت کیا کیا؟ دونوں کے آپس میں اختلاف ہو رہا ہے تو وہ گھر جا کر دروازے بند کر لیے بیٹھ گئے اور اپنے تیروں کو توڑ دیا کہ نہ میں اس کا ساتھ دے سکتا ہوں نہ اس کا ساتھ دے سکتا ہوں. کون حق کے اوپر ہے؟ میں اس کا ساتھ دوں گا تو معاملات خراب اور ہو جائیں گے, میں ان کو علی کو ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دوں گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے. گھر کے اندر تیر توڑ کے تیروں کو توڑ ڈالا اور بوری کو بچھا دیا اور کونے میں بیٹھ گئے, اللہ سے رو کر آہو فگا کرنے لگ گئے. اس وقت وہ حالات ہیں. زیادہ انٹرسٹ نہ لیجیے, زیادہ ڈیپ میں نہ جائیے کہ یہ کیسے ہوگا, فلانا ہوگا, اس کا کیس کا کیا ہوگا, فلانے کا کیا ہو کیا نہیں. ہم اپنے دیکھ لیجیے. مجھے قبر میں مجھے پوچھا جائے گا میاں اقبال عبدالشکور تم نے کیا اعمال کیے تھے, تم نے کیا کیا تھا. مجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا اسلام آباد میں, واشنگٹن میں, شام میں کہاں کیا جائے گا. ہاں ہمارا یہ حق بنتا ہے, حق کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں, روئے, مانگیں. اللہ سب کو ایمان والا بنا دے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کی توفیق دے. مانگنا ہے ہم نے, لیکن اس کی فکر نہیں کرنی ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب یہ ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ بالکل لوگوں سے ہٹ کے لوگوں سے کم تعلق رکھ لیں. جہاں ضروری ہے, رشتہ داری ہے, جانا پڑتا ہے وہاں جانا چاہیے. تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہیے. آپ کٹ نہیں سکتے دنیا سے, کٹ کے اگر ایک طرف بیٹھ گئے تو آپ پھر آپ کی انوائنڈنگ نہیں ہوگی, آپ پریشان ہو جائیں گے. اس مصروفیت کے اندر ہم ٹائٹ ہو اور پھر وقت نکالیں, پھر قربانی دیں, وہ اللہ کے زیادہ مقبول ہے. واہ 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 واہ. گلوں کے رنگ بو سے کسی اور سمت تو ہے میری زندگی کا دھارا. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پہ میری بندگی کا تارا. جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. یہ اشعار ہمیشہ خدا کی محبت کی باتیں, ہمیشہ نبی کی اطاعت کی باتیں. واہ 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 واہ, مزہ آ گیا. یہی میرے مرشد کی جلوت کی باتیں, یہی میرے مرشد کی خلوت کی باتیں. ہمیشہ خدا کی محبت کی باتیں, ہمیشہ نبی کی اطاعت کی باتیں. یہی میرے مرشد کی جلوت کی باتیں, یہی میرے مرشد کی خلوت کی باتیں. جو حسن سماعت خدا ہم کو بخشے, تو کانوں سے اپنے سماعت کریں ہم. جو حسن سماعت خدا ہم کو بخشے, تو کانوں سے اپنے سماعت کریں ہم. بلا کی بلاغت, غضب کی فصاحت, جنوں کی حکایت, قیامت کی باتیں. نگاہیں جھکا کر گزرنا سکھایا, خدا سے سرے راہ ڈرنا سکھایا. نگاہیں جھکا کر گزرنا سکھایا, خدا سے سرے راہ ڈرنا سکھایا. بچائیں جو شر اور آفت سے ہم کو, سکھائیں وہ ہم کو شرافت کی باتیں. ہواؤں پہ اڑنا نہ پانی پہ چلنا, ہواؤں پہ اڑنا نہ پانی پہ چلنا, شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھلنا. یہی کچھ بتاتے ہیں مرشد ہمارے, یہی کچھ ہے ان کی کرامت کی باتیں. ہواؤں پہ اڑنا نہ پانی پہ چلنا, شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھلنا. یہی کچھ بتاتے ہیں مرشد ہمارے, یہی کچھ ہے ان کی کرامت کی باتیں.
مطالعے کا عنوان ہے حسن فانی، حیات ہے پی ایچ ڈی پانی پانی، بچاتے ہیں وہ عشق صورت سے ہم کو، سنا کر ہمیں حسن سیرت کی باتیں۔ مطالعے کا عنوان ہے حسن پانی، حیات ہے پی ایچ ڈی پانی پانی، بچاتے ہیں وہ عشق صورت سے ہم کو، سنا کر ہمیں حسن سیرت کی باتیں۔ نہ گلشن میں آتے نہ مالی سے ملتے، نہ گلشن میں آتے نہ مالی سے ملتے، نہ تقویٰ کے چاروں طرف پھول کھلتے، نہ تائب مصائب سے بچ کر نکلتے، خدا کی قسم ہے یہ قسمت کی باتیں۔ خدا کی نہ گلشن میں آتے نہ مالی سے ملتے، نہ تقویٰ کے چاروں طرف پھول کھلتے، نہ تائب مصائب سے بچ کر نکلتے، خدا کی قسم ہے یہ قسمت کی باتیں۔ ہمیشہ خدا کی محبت کی باتیں، ہمیشہ نبی کی اطاعت کی باتیں، یہی میرے مرشد کی جلوت کی باتیں، یہی میرے مرشد کی خلوت کی باتیں۔ الحمدللہ۔ عبدالرزاق، دو عبدالرزاق موجود ہیں، عبدالرزاق مرچی والے اور ایک عبدالرزاق کانچی۔ ہم لوگ دونوں ایسے پرانے ہمارے ساتھی ہیں جو حضرت والا کے ساتھ 25-30 سال ہم نے ساتھ گزارے۔ کیسے حضرت والا اس وقت رزاق بھائی یاد آ رہے ہیں؟ کیسی مجلس ہوتی تھی، کیسی رونق، تائب یہ پڑھتے تھے۔ ہاں اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، آپ نے نام تو سنا ہی ہے نا۔ میں اس کے لیے کہتا ہوں دوستو کہ کوئی شارٹ کٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ اعمال زندگی ہے، سانس ہے، کل بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، پتہ نہیں ہم کتنا وقت نکال سکے، نہیں وقت نکال سکے۔ عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا تو اس کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جبہ اتار کے اس کو دے دیا، جبہ، اور لعاب بھی جا کر وہاں اور نماز جنازہ پڑھائی۔ تو نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، اپنا کرتا دے دیا پہننے کے لیے۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر 70 دفعہ ایسے ہی ہے نا، 70 دفعہ بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو میں اس کی معافی نہیں کروں گا۔ لیکن تو اسی طرح 70 دفعہ نماز جنازہ اپنے کو خود جو زندگی کے سانس ہے نا، باقی سانس ہے، اس کو نعمت سمجھے، اس کو نعمت سمجھ کر جتنا ہو سکے اس کے اعمال کی ہم کوشش کر لیں، ہے نا۔ اللہ سے ایسے روئے، ایسے مانگے۔ دیکھیے کاروبار ہے نا، کاروبار میں نہیں کہتا ہوں، کاروبار میں لگے ہوئے رہیں، بہت دھیان دیں، فکر کریں، غفلت نہ کریں، وقت نکالیں، لیکن اس کو باہر رکھیں۔ اگر قلب کی جو اندر حالت ہے نا، قلب کے جو معاملات ہیں، جیسے نماز کے اندر ہے، نماز معراج ہے نا، آپ نظر تو مصلی کے اوپر جب ناک اور پیشانی لگتی ہے وہاں رکھیں، لیکن دھیان وہاں نہ ہو مصلی کے اوپر، پیشانی جہاں لگا رہے وہاں دھیان قلب کی طرف ہو، قلب کی طرف اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قلب ہے نا یہ اللہ۔ تو اسی طرح ہم جب دنیا کے اندر آجا بیٹا اندر آجا، جب یہ باتیں کرتے ہیں تو دنیا میں ہم رہیں، دنیا میں کاروبار کریں، لیکن پانی کشتی کے باہر رہے۔ اگر کشتی میں پانی آ گیا تو ہمیں ڈبو دے گا۔ ہمارے اس وقت یہ حالت مسلمانوں کے اندر تمام اجتماعی ہو گئی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، مجھے معاف کرے، کہ ہمارے قلب کے اندر کشتی کے اندر پانی آ گیا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈبو رہا ہے، ہر جگہ ہم ڈوب رہے ہیں، چاہے کسی ملک کی بات ہو، ہے نا۔ ہمارے اوپر دنیا اتنی غالب آ گئی ہے، ایسا ہمارا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمیں دیری۔ ایک ہی راستہ ہے میرے دوستو، اتباع کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی نقل کی جاتی ہے، اس کی نقل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر ہم چلیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں میرے دوستو، اگر ہم وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہو کر آ جائیں گے، ہر مہینے چلے جائیں گے، ہر سال چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جس کو اللہ نے نعمت دی ضرور جائے، لیکن مقصود اعمال ہے۔ جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ حضور کے بالکل قریب ہے، اور جو سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ جھالی سے چپٹ جائے، روتا رہے، اور سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ بہت دور ہے۔ ایک ایک سنت کے اوپر فکر کریں۔ اب چھوٹی سی سنت، ہم نے 2 سنت پڑھ لی، گھر کے اندر داخل ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر لیا، اور درود شریف پڑھ لی اور سورہ اخلاص پڑھ لیا۔ دیکھیے کیسے گھر کے اندر ماحول میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک وظیفہ جو رزق کا میں نے آپ سے بات کی نا، یہ بھی میرا بالکل آزمودہ، آزمایا ہوا، ٹیسٹ کیا ہوا یہ وظیفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور کلیات امدادیہ میں بھی ہے، ہماری مختلف کتابوں میں بھی ہے۔
آپ اگر فجر پڑھتے ہیں یا ہماری بہنیں بچیاں فجر پڑھتی ہیں تو معمول زندگی کا بنا لیں کہ تھوڑی دیر رک جائیں گی, تھوڑی دیر 10-15-20 منٹ کی بات ہوگی, اشراق کی نماز پڑھ کے سوئیں. بعد میں سوتی ہے تو اشراق کی نماز, اور اس کے درمیان میں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. ایک تسبیح پڑھ لیں, 100 دانے کی ایک تسبیح ہوتی ہے, ایک تسبیح پڑھ لیں. اسامہ آ گیا, ایک تسبیح پڑھ لیں, 100 دانے کی ایک تسبیح اس کو پڑھ لیں, ایک تسبیح پڑھ لیں, اور اس کو رات کو پھر سونے مغرب سے لے کر کبھی بھی عشاء کے بعد سونے وقت ایک تسبیح پڑھ لیں. 7 دن عمل کر کے دیکھ لیں. پہلے فیز کے اندر یہ ہوگا کہ دل کے اندر ایک اطمینان والی بات نظر آئے گی. پھر دوسرے ہفتے میں آپ کو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بنانے شروع کر دیں گے. 40 دن کر کے دیکھ لیں, آپ کو نقد انشاءاللہ نفع نظر آئے گا. ماشاءاللہ. کامران امان ادھر آ جائے, حضور کے پڑوس میں ہے لہب, اس کے لیے صورت اتاری جا رہی ہے. ابو جہل ساتھ میں طواف کر رہا ہے. اعمال مقصود ہے, اعمال کرنے پڑیں گے. اب وہ اللہ والے بڑے بڑے لوگ چلے گئے, ہمارے پاس ایسے بڑے اللہ والوں کی ہم صحبت کے اندر نہ وقت ہے, نہ ٹائم ہے, نہ ذوق ہے, نہ عمر ہے, طبیعت سب کی مسئلے ہو گئے. ہم اپنے اعمال تو کر سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سے اعمال کی ہم فکر کریں, محنت کر لیں. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر بھی چھوٹے کو چھوٹے نہ سمجھے, اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے اخلاص کے ساتھ اور اعمال کر کے خوب استغفار کریں, خوب روئیں کہ اللہ میں ادا نہ کر سکا, اللہ یہ روزوں کا ایسی گرمی کے اندر روزہ کوئی لگ سکتا ہے, اللہ آپ کا فضل تھا, آپ کی رحمت تھی, اللہ آپ کے فضل سے یہ کام ہو سکا ہے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. روئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نا, وہ اتنی رات کو عبادت کرتے تھے اور فجر سے تھوڑا پہلے وقت ہوتے تھے تو استغفار کرتے تھے 100 سے زیادہ, اور کہیں لکھا ہوا ہے کہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے. یہ ربنا ظلمنا, ابھی ہمارے حکیم صاحب نے فرمایا نا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہمارے مولانا فاروق صاحب کہتے تھے, حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب کے خلیفہ تھے, وہ کہتے تھے سکر والے 70 دفعہ اپنے مریدوں سے پابندی سے پڑھواتے تھے, 70 دفعہ پابندی سے پڑھاتے تھے. اور روح کی ترقی چاہیے نا, روحانیت کے لیے. آج ایک اور عمل بھی لے لیجیے, اس کو بھی لکھ لیجیے, روح کی ترقی کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو بالکل وہ شارٹ کٹ بتاتا ہوں میرے دوستوں. میں بھی دیکھیے کام والا ہوں, بہت بزی ہوں, میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. میں نے شارٹ کٹس نکالی ہیں تو جو کر سکتے ہیں اور اس کا کثیر فائدہ ہو, بہت زیادہ کثیر فائدہ ہو. روح کی اگر ترقی چاہتے, جسم کی ترقی کے لیے تو آپ بہت سارے قسم کے الگ الگ دنیا کے اندر نسخے ہیں نا. آپ نے یہ ڈی ٹاکس بنا لیا, یہ بنا لیا, فلانا کر لیے. جسم کے لیے سب سے مؤثر دیکھا آیت الکرسی. آیت الکرسی یہ مولانا فاروق صاحب بھی فرماتے تھے, 70 دفعہ یہ پڑھاتے تھے, 70 دفعہ آیت الکرسی اور 70 دفعہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. آپ کہیں گے آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز بتاتے ہیں. ہاں ممکن ہے, اگر 70 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 دفعہ پڑھ لیجئے. 7 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں نا. ہمارے زمانے سے پوچھا کہ نہیں پڑھ سکتے, بولا 1 کا 10 اللہ تعالیٰ کر دیں گے, 7 کا 70 کر دیں گے. 7 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں, 7 دفعہ پڑھ لیجیے. لیکن ربنا ظلمنا انفسنا 7 دفعہ وہ پڑھ لیجیے اگر نہیں پڑھ سکتے. 7 دفعہ دونوں تنجینا پڑھ لیجیے. حضرت غنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت سے فرمایا, پوچھا کہ 70 دفعہ سورۃ تنجینا پڑھنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے. فرمایا کہ میں بہت کام میں ہوتا ہوں, سبق پڑھاتا ہوں, یہ کرتا ہوں, تو مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں درود تنجینا نہ پڑھوں. بولا نہیں, اس کی اجازت تو نہیں دے سکتا, نہ پڑھے. آپ ایسا کریں کہ 70 کی جگہ 7 دفعہ پڑھ لیا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1 کے 10 کر دیں گے, 70 کر دیں گے. پڑھنا ہے, عمل کرنے. اور جب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا, اس کے پیچھے حکمت اور ہے. دیکھیے ہمارے پاس اور کوئی سوچنے کا ٹائم ہے ہی نہیں, فراغت ہے ہی نہیں. اب ہم آئے تو پتہ چلا 10 منٹ مغرب کی رہ گئی ہیں, تو دل چاہ کے گھر پہ چلے جاؤ. اب ہمارے اتنے سارا ہم لوڈیڈ ہوتے ہیں, چلو ہم کہتے ہیں یار 10 منٹ پہلے پہنچ جاؤ, یہ ہمارا جو معاملات ہیں پورے ہو جائیں گے, یہ ہماری دعائیں ہو جائیں گی. ہمیں ہر وقت یہ نعمت لگتی ہے, اگر 4 منٹ 5 منٹ پہلے پہنچ گئے, بعد میں پہنچ گئے, تو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا. یہ اعمال کریں گے, قلب کے اندر نور آئے گا. جب نور آئے گا تو جب مزاج دوستہ ہو جائے گا, مزاج دوستہ اللہ والوں کا مزاج بن جائے گا, اور نیکی سے محبت ہو جائے گی, نیک لوگوں جو ہوں گے اس سے محبت ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ آہستہ آہستہ ہماری زندگی گزر جائے گی. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ خاتمہ اور وقت جب آئے گا خیر کو ہوگا, ہمارا خیر کو ہو جائے گا. تھوڑے تھوڑے اعمال کرتے رہیں گے اس امید سے. اور میں نے آپ کو شہادت کے لیے بھی بتایا تھا, میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں میرے جتنے متعلقین ہیں, خصوصاً جو مجلس میں آتے ہیں, حسن ظن رکھتے ہیں, میرے روحانی اولاد ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. شہادت کی یہ نہیں کہ گولی لگے شہید ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالی کے الگ طریقہ ہے, وہ کس کو کیا شہادت کا مقام دیتے, سب کے درجے الگ الگ ہیں. ہمیں سب کو اللہ ایمان پہ خاتمہ صدیقین صالحین شہداء کے مقام پہ پہنچا کر اے اللہ ہمارا خاتمہ فرمانا اور خیر والا خاتمہ فرمانا. اب تو ہم کیوں ہم کم مانگے, اللہ سبحانہ وتعالی دینے والے, اتنی بڑی ذات سے مانگ رہے تو تھوڑا کیوں مانگے.
تھوڑا کیوں مانگے؟ فرسٹ کلاس مانگے نا، ہر چیز میں فرسٹ کلاس مانگے اللہ سے. میں ہمارے دوستوں کے لیے میری دعا ہوتی ہے اللہ آپ سب کا ایمان پہ، خیر پہ، شہادت والی موت. بیٹا خبر چھوڑ. یہ اشعار ہمارے پیارے دادا پیر شاہ حکیم محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مزاج حضرت جناب خالد آئی اقبال صاحب کے ہیں. ماشاء اللہ، اتفاق سے آج میں نے بھی اردو کی تیاری بہت دنوں کے بعد. غموں کو شادمانی دینے والے مسرت جاویدانی دینے والے غموں کو شادمانی مسرت جاویدانی دینے والے. میں تجھ پر مر کے جینا چاہتا ہوں، میں تجھ پر مر کے جینا چاہتا ہوں. اے موت اور زندگانی دینے والے غموں کو شادمانی دینے والے. میں تیرے غم میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں تیرے غم میں بوڑھا ہو رہا ہوں. اے خوشیوں کو جوانی دینے والے، اے خوشیوں کو جوانی دینے والے. تیری خاطر شکستہ دل ہوں کب سے، تیری خاطر شکستہ دل ہوں کب سے. اے فتح و کامرانی دینے والے غموں کو شادمانی دینے والے. مضامی غیب سے مجھ کو عطا کر، مضامی غیب سے مجھ کو عطا کر. اے لفظوں کو معنی دینے والے غموں کو شادمانی دینے والے. میرے شعروں کو لاسانی بنا دے. میرا گمان ہے اللہ نے ان کی دعا سنی. میرے شعروں کو لاسانی بنا دے، مجھے رومی ثانی دینے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غموں کو شادمانی دینے والے، اے موت اور زندگانی دینے والے. ماشاء اللہ. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ یاد دلائیے گا دوبارہ. بدھ کے دن انشاءاللہ ہمارا جو مشورہ جو ساتھی آنا چاہے آ جائیے گا. اور ابھی نماز کے بعد مجھے ہمارے بھتیجے کا وہ ہے
ولیمہ ہے تو نکلنا ہے. مسجد سے میں نکل جاؤں گا, آؤں گا 1-2 منٹ کے لیے اگر گھر پہ بھی, تو میں چاہوں گا کہ ایک آدھ ساتھی سے تھوڑا سا کام 1-2 منٹ لگیں گے. تو ابھی نماز کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی, اور اتوار کو مجلس ہوگی, بدھ کے دن جیسے مشورہ ہے ویسے ہوگی. خصوصی ملنا چاہیں تو مجھے فون کر کے 9:30 سے 9:15 سے 10 بجے تک میں پھر بیٹھتا ہوں روزانہ. لیکن ایک آدمی اس وقت میں کر سکتا ہوں, اگر کسی اور سے طے ہو گیا ہے تو میں معذرت کر لوں گا. میسیجز کے اوپر اپنے مسائل پریشانی لکھ سکتے ہیں, اور باقی الحمدللہ. آج دارالعلوم ہے نہیں, مجھے علم نہیں ہے, سوری میسج نہیں ہے, آ گیا ہو میرا خیال ہے. نہیں میسج نہیں آیا ہے دارالعلوم کا, آج نہیں ہے نا, شاید نہیں ہوگا, اس کے لیے کہ ختم بخاری ہو رہی ہے نا سب جگہ پر, حضرت والا بیان کے لیے جاتے ہیں. پچھلے سنڈے کو جیسے آ گیا تھا دارالعلوم کا حضرت کسمانی صاحب کا, تو کل بیرون ٹاپ میں. امان بیٹا کچھ پڑھ لو, پھر ذکر اور دعا کروا دیں. آج اچھا شیخ الاسلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سرگشتہ درماندہ بے ہمت و ناکارا وارفتہ سرگرداں بے مایا و بیچارہ شیطان کا ستم خوردہ اس نفس کا دکھ یارا ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارا دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارا جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے عالم ہے تحیر کا یارائے بیاں گم ہے مضمون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے آنکھوں میں بھی اشکوں کا اب نام و نشاں گم ہے سینے میں سلگتا ہے رہ رہ کے ایک انگارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر نیکی سے تہی دامن انبار خطا لے کر لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے صد پارا دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ یہ کعبہ کرشمہ ہے یا رب تیری قدرت کا ہر لمحہ یہاں جاری میزاب ہے رحمت کا ہر آن برستا ہے ان تیری سخاوت کا مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا اس عالم بستی میں عظمت کا یہ چوبارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے
میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں تاج کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما، بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما، دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما، کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے رجب ہے، تھوڑے تھوڑے اعمال کے ساتھ کوشش کرنا شروع کر دیں، اور میں چاہوں گا کہ صلاۃ التسبیح بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں، لیکن رمضان میں میرا جو خصوصی احباب ہے اس میں ایک دن کا بھی میں گنجائش نہیں دوں گا کہ ایک دن کا بھی نہ روزانہ پڑھنی ہے، تو ابھی سے تھوڑی پریکٹس کریں، ویک میں ایک دفعہ 2 دفعہ پڑھ لیں، اور میرا ایک خاص طریقے سے میں تسبیح آپ کو انشاءاللہ رمضان میں ہی بتاؤں گا۔ پھر سورہ یاسین کا یہاں میرے پاس معمول کے ٹیبل کے اوپر دونوں خواتین میں بھی ہوتی ہے، اس کی 2 بزرگوں سے مجھے اجازت ملی ہے کہ یہ یاسین پڑھنے کے لیے اس طریقے سے پڑھنے کے لیے یاسین کے لے جائیں اپنے ساتھ، یاسین کا بھی معمول کر لیں، صبح سویرے اس کی معمول کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ 4 چیزیں جو معراج میں ملی ہیں لوح محفوظ سے، وہاں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اہمیت اور فضیلت ہے انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے، اور طلاق کی بھی بات کریں گے۔ ڈسیبلڈ بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا علاج کیا ہے، باہر سے اکثر امریکہ سے دوسری جگہوں سے لوگ پوچھتے ہیں، تو اب یوٹیوب کے اوپر صوفی اقبال شکور ڈالیں گے تو آ جائے گا، اس کے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ یوسف اور زلیخا علیہ السلام کی بات تھی، وہ بھی نہیں ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد استغفار کر لیجیے، یاد ہو تو صحیح تو استغفار پڑھ لیجیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت میں درود شریف استغفار اس کے لیے پڑھاتا ہوں میرے دوست، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ابھی ذکر کروں گا نا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں پہلے سے استغفار کر دیتا ہوں، بندہ ہوں آپ کا، مجھے معاف کر دینا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنی بڑی ذات کا محدود حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم سب محدود ہیں، وہ لا محدود غیر محدود ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، ہم پہلے استغفار کر لیتے ہیں۔ اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم میں آخر ورد زباں ہے میری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے وقت فریاد رہے، اب تو رہے بس قدم میں آخر ورد زباں ہے میری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میں نے آپ کو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سنائی تھی. تو میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ رجب کا مہینہ ہے, اپنا نصاب بنا لیں. 2.5% کی کوشش کریں میرے دوست احباب, 2.5% نہ دیں زکوٰۃ, اس کے اوپر کچھ ایڈ کریں اللہ واسطے کا صاف پیسہ, 0.5%, 0.5%, 1%, 0.25%, اس کی جتنی استطاعت ہو وہ دیں. اور پہلے اپنے خاص لوگوں میں الصلاۃ و زکوٰۃ و ما ملکت ایمانکم, ماتحت لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں اپنے جو ماتحت ہیں, ان کا ہمیں پہلے خیال رکھنا ہے. مدرسوں کا مسجدوں کا بعد میں جانا ہے. ہمیں پہلے ہمیں اپنے لوگوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے 20,000 15,000 روپے کسی کو آپ تنخواہ دیتے ہیں, 25,000 روپے دیتے ہیں, کیا گزارا ہوتا ہے ان کا, ہے نا, کوئی نہ کوئی کیا پریشانی میں ڈھونڈنا ہے. تو امید ہے میرے دوستوں سے کہ 2.5% والے ہم نہ رہیں, ہم 3 والے ہو جائیں, 3.5 والے ہو جائیں, 4 والے ہو جائیں, 4.5 والے ہو جائیں. جو دے سکتے ہیں ایک ساتھ دے دیں, نہیں دے سکتے ہو تو اس کو ڈسٹریبیوشن کر لیں. 12 مہینے کے اندر بڑی رقم بن جاتی ہے تو نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت دی کی تھی, خیال رکھنا, ماتحتوں کا خیال رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنا, نماز پڑھنی نہیں, قائم کرنی, بنانی ہے, کوشش کرنی اس کو بنانی ہے. نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, پنجہ غم سے مجھ کو چھوڑا لے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, سن میرے نالے, سن میرے نالے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اپنا بنا لے, اپنا بنا لے, اپنا بنا لے, اپنا بنا لے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. شکر میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو, اللہ 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 اللہ. کسب سے میں دنیا میں ہی رہا, یہ میرے لیے شعر ہے,
قسم سے میں دنیا ہی میرا دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، خلق میں ہی سب سے برا ہوں، خلق میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہ مجھ میں ہے بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی نہ کی میں نے برائی، شکر میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 جل جلالہ، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرا تن بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ پاسن پاس کر لیجئے، پاسن پاس اس کو کہتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو اللہ، زبان سے کچھ بھی نہیں پڑھتے، زبان کو تالو سے لگا لیتے ہیں، اور جب نکالتے تو ہو، اللہ اللہ، پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جب کہیں گے تو قلب کے اوپر ہمارے انوارات آ رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں پر نزول ہو رہا ہے، غیر اللہ نکل رہا ہے۔ جب سانس نکالیں گے تو ہو، تو اس کے اوپر ہم ہماری ناف کے اوپر توجہ دیں گے۔ ہم تو اب ناف کی بات کرتے ہیں، ہو کا بات کرتے ہیں۔ اب ویسٹرن میڈیکل سائنس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ناف از ویری امپورٹنٹ ہے نا، یہاں سے بہت سارے علاج اب کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ناف کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اللہ اللہ، صرف سانس لینا ہے، پڑھنا کچھ بھی نہیں۔ اور جب دن میں فراغت ہو، جب کوئی چیز پڑھنی نہ ہو، آپ زبان کو خاموش رکھنا ہے، اس وقت یہ کوشش کریں کہ اس کی پریکٹس کیا کر لیا کریں۔ اور جب مراقبے کے لیے بیٹھیں تو مراقبے سے پہلے اس کی تیاری، مراقبے کی یہ ضروری ہے، آپ پاسن پاس کریں، 1-2 منٹ یہ کرنے کے بعد پھر مراقبہ کریں۔
مراقبہ کر لیں. مراقبہ اس کو کہتے ہیں قلب کی طرف توجہ کر لیں, سر کو جھکا دیں اور صرف کچھ بھی پڑھنا نہیں, کچھ سوچنا نہیں, صرف یہ دیکھنا ہے قلب میرا اللہ اللہ پڑھ رہا ہے, غیر اللہ نکل رہا ہے, اللہ کے انوار اور نور میرے قلب کے اندر آ رہا ہے اور میرا قلب ذکر کر رہا ہے. ٹک 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 جو قلب کر رہا ہے نہیں, ادھر سے اللہ 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 کرتا ہے. جب اللہ کہنا بند کر دے گا تو موت انسان کی ہو جاتی ہے. جب آخری اللہ کہنے والا دنیا کے اندر اللہ نہیں کہے گا اس وقت قیامت آ جائے گی. میری فریاد سن لے میرے مولا, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی, خدایا رحم فرما دل بدل دے. الحمدللہ دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. سبحان القائم الدائم سبحان الحی القیوم سبحان الحی الذی لا یموت سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی. اللهم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, صحتگار ہیں, شرمندہ ہیں. اے اللہ جسے بھی آپ کے بندے ہیں, یا ارحم الراحمین آپ ہمارے ربا ہیں. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں. اس بندوں کو اے اللہ حاضرین غائبین متعلقین خصوصاً حاضرین جتنے بھی ہیں ہماری روحانی اولاد ہے اس کی عزت رکھتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے. یا اللہ ہماری خطا و گناہوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ دانشتہ ہوئی ہیں, بھول سے ہوئی ہے, معاف کر دیجیے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ پوری امت پہ رحم و کرم و فضل والا فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت کو اہل حق کو غالب کر دیجیے. یا اللہ اہل حق کو غالب کر دیجیے. یا اللہ دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیجیے. اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ حاضرین غائبین متعلقین ہماری اعلیٰ 10 لوگوں کو نسبت اولیاء و صدیقین کی آخری خط تک ہدایت دے دیجیے. یا اللہ نسبت اولیاء و صدیقین کی آخری حد تک ہدایت دے دیجیے. یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ولایت خاصہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ پوری کی پوری امت کو اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ, خیر پہ, رضا کامل پہ, عافیت دارین پہ, جمعۃ المبارک پہ, اور اے اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام صدیقین صالحین شہداء کے مقام پہ پہنچا کر اللہ دنیا سے مٹائیے گا. سلامتی ایمان کے ساتھ رضا کامل کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے گا. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اپنا محتاج رکھنا, مخلوق کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ اسپتال میں اور بری بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ عافیت دارین اور رضا کامل عطا فرمانا. یا اللہ زوال نعمت سے حفاظت فرمانا. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک کلمۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ جو حاضرین ہیں جس کی جو پریشانیاں, اے اللہ سب یہاں سے کوئی خالی نہ جائے. اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھائے ہوئے. اے اللہ ہم, یا اللہ آپ ہمارے ربا ہیں, یہ بندے ہیں ہم آپ کے. اللہ سب ہاتھ اٹھائے ہوئے. یا اللہ آپ کو کوئی خزانے میں کمی نہیں ہوگا. آپ کریم ہیں. اے اللہ آپ دے دیں گے تو ہمارا آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگا.
کا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یا اللہ سب کو بامراد یہاں سے لوٹانا, کسی کو خالی نہ لوٹانا. اللہ جس کی جو پریشانی ہے پریشانیاں دور فرما دیجیے. یا اللہ آپ پریشانیاں دور کر سکتے ہیں. اللہ آپ کے لیے کن کہنا ہے اور پریشانیاں دور ہو گئی. یا ذل جلال والی ہم بہت شرمندہ ہے. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم فناهم بما شئت انی اجلوا فی نورہم واعوذ بک من شرورہم. اللہم فناهم بما شئت انی اجلوا فی نورہم واعوذ بک من شرورہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وتغفرنا بها الرضيات وتبلغنا اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم اني اسالك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. انت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.